السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. موضوع کے حوالے سے آپ سماعت فرما چکے ہیں، دیکھ بھی چکے ہیں کہ طلاق کے احکام و مسائل اور موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی طلاق کی جو شرح ہے ان کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا شرعی حل کیا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ بارگاہ الہی میں فحش، بے حیائی، بد کرداری یہ عمل بھی ناپسند ہے اور اس عمل کے متعلق گفتگو بھی ناپسند ہے. یعنی اس جرم کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ انبیاء علیہم السلام وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة لوط وامرأة لوط امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں وہ مسلمان نہیں تھیں، اپنے شوہروں پر ایمان نہیں رکھتی تھیں. لیکن کسی بھی نبی کی بیوی کا کردار کا خراب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کے، اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے ہی خلاف ہے. اسی لیے جب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے سنا تو تم کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ بات ہی نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے میں گفتگو کریں کہ اللہ کے نبی کے گھر میں کوئی اس قسم کی بات ہو سکتی ہے. اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ کسی قسم کی بے حیائی نبی کے گھر میں ہو. بے حیائی ناقابل قبول چیز ہے معاشرے میں. یہ بات اچھی طریقے سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے. یہ گفتگو ہونا، یہ باتوں کا رائج ہونا کہ جس سے اس گناہ کی ہیبت کو کم کر دیا جائے، اس گناہ کی ہیبت کو ختم کر دیا جائے اور یہ ایک عام بات ہو جائے کہ برا جو لگتا ہے اس لیے رب العالمین نے نکاح رکھا ہے. یہ اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے کہ انسان اپنی اس جائز ضرورت کو جو رب العالمین نے انسان کے وجود میں رکھی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے نکاح کے احکامات ہمارے سامنے بیان فرمائے. نکاح سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں تو یہ رشتہ جو ہے یہ اس کی نوعیت مختلف ہے. یہ انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رشتہ کرتا ہے. اس میں اس رشتے میں تعلق کی نوعیت ہر رشتے سے مختلف ہے. اس میں ساتھ رہنا ہے اور مستقل ساتھ رہنا ہے. بہت سی چیزیں سہنی بھی پڑتی ہیں، برداشت بھی کرنی پڑتی ہیں، رکھ رکھاؤ بھی کرنا پڑتا ہے، عفو درگزر سے بھی کام لینا پڑتا ہے.
بہت ساری چیزوں میں معاملات کو جھیلنا پڑتا ہے. اس لیے رشتہ کرنے سے پہلے، کیونکہ طلاق کی بات ہے، طلاق کا موضوع کہ رشتہ گھر خراب نہ ہو، گھر ٹوٹے نہ، تو رشتہ کرنے سے پہلے ہمارے ہاں رواج میں عام طور پہ بس ایک خوشی ہوتی ہے بچے کو بچی کو کہ ان کی شادی ہو رہی ہے، ایک شور شرابہ ہوتا ہے، ہلا گلا ہوتا ہے. بہت زیادہ گھروں میں اگر بچی کو تربیت دے دی جائے تو اتنی تربیت دی جاتی ہے بھائی پرائے گھر جا رہی ہو، وہاں یہ کر لینا یہ کر لینا، چھوٹی موٹی تربیت کی باتیں ہو جاتی ہیں. وہ انداز تربیت کہ جس میں برداشت ہو، جس میں وہ گر سکھائے جائیں بچی کو اور بچے کو کہ جس کے ذریعے سے ان کی زندگی آگے بڑھے، یہ ہمارے معاشرے میں ختم ہو گیا ہے. بیٹے کی لڑکے کی تو تربیت ہے ہی نہیں، اور لڑکی کی تربیت میں بھی ڈیمانڈ، پیسہ. وہ ایک فلمیں اور ڈرامے ہمارے یہاں چلتے ہیں تو اس میں ایک کوئی خیالاتی ہیرو والا شوہر کا تصور ایک ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اس نوعیت کا شوہر ہوگا، یہ چیز ہوگی، ایسا خوبصورت ہوگا، ایسے پیسے کی ریل پیل ہوگی. بعض اوقات رشتہ پلے کا نہیں ہوتا، ہم پلہ رشتہ ہوتا ہے نا، مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتے. لڑکی کا سٹینڈرڈ اور ہوتا ہے، لڑکے کا مزاج طبیعت اور ہوتی ہے. جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس چیز کی مثال ہمیں ملتی ہے. سیدہ زینب اور سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی طرف نسبت کی جاتی تھی بیٹے ہونے کے اعتبار سے. زید ابن ثابت نہیں ہے، زید ابن حارثہ ہے. وہ مزاج نہیں مل پایا، رہن سہن کا مزاج الگ تھا، رشتہ نہیں چل سکا آگے، رشتہ ٹوٹ گیا. تو اس لیے ان چیزوں کو پہلے والدین کی ایک اچھی طرح سے ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت اور رشتہ کرتے ہوئے ان سب چیزوں کو دیکھیں. دین تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں مزاج کا، رہن سہن کا، اٹھنے بیٹھنے کا، طور طریقوں کا ملاپ بھی بہت ضروری ہے. نہیں تو بڑے رشتے اذیت بن جاتے ہیں، بڑا سردرد اور تکلیف دہ معاملہ بن جاتا ہے. رشتے اس انداز میں کہ ڈرامائی انداز سے آپ حقیقت کی طرف آ جائیں. رشتوں کو سنبھالنے کے لیے، ذمہ داری کے لیے بچے اور بچی کو ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں دونوں بتا دی جائیں، سکھائی جائیں، سمجھائی جائیں، حقیقت سے ان کو آشنا کروایا جائے. اب اس کے بعد زندگی سٹارٹ ہوتی ہے، رشتہ ہو جاتا ہے. مرد، آپ سب میرے سامنے مرد بیٹھے ہیں، میں اگر آپ سے سوال کروں کہ تقریباً اکثریت آپ میں سے شادی شدہ ہے، مجھے اگر ایک ایک کر کے بتائیں تاکہ ہم سیکھیں ایک دوسرے سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت شوہر، آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. بتائیے ایک ایک کر کے. کوئی بات نہیں، بات کیجئے، جمعے کا خطبہ نہیں ہے، تاکہ پتہ چلے نا، بات سیکھنے سکھانے میں آئے. شوہر کی کیا ذمہ داریاں؟ شیخ آپ تازے نئے نئے شوہر ہیں. بیوی کی جو بھی ضروریات ہیں، ان ضروریات کی تفصیل کیا ہے؟ یہ تو جملہ ہو گیا ضروریات. اب بہت سے ایسے بیٹھے ہیں جن کو پتہ نہیں ضروریات کیا ہیں. جی، نان نفقہ اور سکنا رہائش. انسان جہاں خود رہتا ہے، جیسا خود رہتا ہے، وہ رہائش بیوی کو مہیا کرے. نان نفقے سے مراد خرچہ پانی. جو خود کھاتا ہے وہی کھلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھاؤ اسے کھلاؤ، جیسا پہنو اسے پہناؤ، جیسے رہو ویسے اس کو بھی رہائش مہیا کرو. آپ خود ماشاءاللہ اگر اچھے گھر میں رہتے ہیں، اچھے بستر پر سوتے ہیں، آپ اے سی میں سوتے ہیں، آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے، سواری ہے، اپنی بیوی کو یہ سب چیزیں مہیا کیجیے. یہ تو سب کو پتہ ہے. اور یہ کافر، مسلمان، مشرک، نان مسلم، اللہ کو ماننے والا، نہ ماننے والا، سبھی کر رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں نا. الگ سے کیا چیز ہے جو کرنی ہے شوہر نے؟ اور دینی تعلیم بیوی کو، گھر کے بچوں کو، سب کو. اور ایک ذمہ داری ہے، ایک نقطے پہ پہنچانا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی آپ میں سے کہہ دے تو مجھے خوشی ہو جائے گی. نماز کا حکم، دینی تعلیم. سوال ہے، میاں بیوی کے رشتے میں کس کو صبر کرنا چاہیے؟ صبر کس نے کرنا؟ اور بیوی نے کرنا ہے، شوہر نے کرنا ہے؟ زیادہ کس نے کرنا ہے؟ شوہر نے؟ بیوی نے؟ شوہر نے کیوں کرنا ہے، بیوی نے کیوں کرنا ہے؟
وجہ آپ قرآن و حدیث سے بتائیے. مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، یہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ بات ہم نے آگے چل کے مزید تفصیل سے. مرد حاکم ہے، جو حاکم ہوتا ہے نا اس کو سہنا پڑتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ تغابن میں، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. اے ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں، سب نہیں، کچھ بچے تمہارے دشمن ہیں کہ ان کی وجہ سے تم اللہ کی مخالفت مول لیتے ہو، ان کی محبت میں آ گئے، حلال اور حرام گیا، نمازیں گئیں، تقوی گیا، وہ جیسے کر رہے ہیں، جیسی موج مستی کر رہے ہیں تم چھوڑ دیتے ہو. دشمن، وہ تو دشمن ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری آخرت داؤں پہ لگ رہی ہے ان کی وجہ سے. تو فاحذروہم، ان سے ذرا احتیاط کرو، بچو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم معاف کر دو اور معاملے کو سلجھاؤ، درگزر کرو، پردہ رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یہ مرد کو حکم ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو فرمایا لا یفرق یا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے. اور نفرت کا معنی کہ اس کی کسی بات کو دیکھ کر خواہ چل رہا ہے. صبر، تحمل، برداشت مرد نے کرنا ہے. کہ اگر اس کی کوئی عادت ادا بری لگتی ہے تو کوئی اچھی بھی تو ہوگی نا. یہ کامیابی کا ایک نسخہ ہے مرد کے لیے. اب ہم پہلے نمبر پر مرد کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر عورت پہ کہ کیا اس نے کس طرح زندگی گزارنی ہے اور کب اس کو طلاق دینے کا اختیار ہے. عورت نے پھر اس کے بعد بات کریں گے کس طرح زندگی گزارنی ہے شوہر کے ساتھ اور کب اس کو خلا لینے کا اختیار ہے. اور دونوں میں فرق بھی واضح ہو جائے گا. پھر طلاق اور خلا کے کچھ طریقہ کار اور احکامات کو بھی آپ کو سمجھا دیں گے. مرد اور عورت کے رشتے میں رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو یہ کہا ہے کہ مالی ساری ذمہ داری، مالی پیسہ، یہ سارا مرد کے اوپر ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد قوام ہے، گھر کا نگران ہے، گھر کے معاملات ہے نا، گھر ایک پوری ایک حکومت کی طرح ہے. اس کی ذمہ داریاں ہیں، مسائل ہیں، چیزیں ہیں، حل کرنی ہے. مرد نے جان نہیں چھڑانی. اسی لیے گھر بہت سے برباد ہوتے ہیں کہ مردوں نے اپنی ذمہ داریاں جان چھڑا کر بیوی پر چھوڑی ہوتی ہیں. بس کام دھندے سے اپنے آپ کو لگا کے رکھتا ہے، میرا کام ہے کما کر لانا. باقی بچے کے اسکول کے معاملات، مدرسے کے معاملات، بچے کا آنا جانا، گھر کے کوئی اور معاملات، دوا دارو، کوئی اور اوپر نیچے کا مسئلہ، مرد کو پرواہی نہیں ہوتی اور نہ ہوش ہوتی ہے. عورت اگر ذرا سی سمجھدار ہو یا دوسرے الفاظ میں چلاک ہو تو سب چیزیں سنبھال بھی لیتی ہے. اور جب وہ سنبھال لیتی ہے تو پھر اپنی چلانے کی کوشش بھی کرتی ہے. یہاں پھر بات سنبھلتی نہیں ہے، مرد قوام رہتا نہیں ہے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر کو سنبھالیں. آپ اور میری ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو سنبھالیں، اپنے گھر کو دیکھیں. کیونکہ آپ سے اور مجھ سے سوال ہوگا کل قیامت کے دن کہ بتاؤ اپنے بیوی بچوں کے متعلق حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہر آدمی سے اس کے گھر والوں کے متعلق سوال ہوگا، بیوی کے متعلق بھی. اللہ نے آپ کو نگران بنایا ہے. دو وجوہات ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، جسمانی طاقت دی ہے، برداشت دی ہے، اعصابی قوت دی ہے، چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. عام طور پہ وہ عورتوں میں نہیں ہے. اور دوسرا پیسہ خرچ کرنا، وہ بھی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، جو آپ کما کر لا کے گھر میں خرچ کرتے ہیں. اس بنیاد پر آپ گھر کے بڑے ہیں. اب گھر کو سنبھالنا، گھر کو چلانا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو آگے لے کر بڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب اس میں بہرحال ایک ضمناً میں بات ذکر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. پچھلے ہفتے بھی ایک جگہ پروگرام میں بات ذکر کی تھی تفصیل کے ساتھ کہ ہم میں سے ہر شخص صبح کمانے کے لیے نکلتا ہے، کماتا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے. مومن، مسلمان، منافق، مرتد، ہر آدمی، کافر، مشرک، ہر آدمی کر رہا ہے. کیونکہ ایک معاشرے نے بھی یہ ذمہ داری رکھی ہے، اخلاقی بھی ہے. اس میں اس کی نیت نہیں ہوتی کمانے میں کہ اللہ کا حکم ہے، نہ خرچ کرنے میں حکم اللہ کوئی ذہن میں تصور میں ہوتا ہے. تو اگر وہ یہ کما کر لا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، تو بارگاہ الہی میں وہ پکڑ سے محفوظ ہے. اگر نہیں کما کر لا رہا، نہیں خرچ کر رہا، اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق بچوں کی، بیوی کی ضرورت پوری نہیں کر رہا، تو بارگاہ الہی میں یہ آدمی گناہگار تصور ہوتا ہے. حساب ہوگا اس کا.
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ سورہ طلاق میں ہر جس کو اللہ نے کشادگی دی وہ اپنی کشادگی کے مطابق خرچ کرے، اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنی بیوی کے حوالے سے، اور جس کا رزق تنگ ہے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جتنا اللہ نے دیا اس کے حساب سے خرچ کرے، ایک حساب کتاب نہیں ہوتے۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اذا انفق الرجل على اهله نفقة وهو يحتسبها، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وهو يحتسبها، انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ سے مجھے اس کا اجر ملے گا۔ پھر اس میں سیدہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حتی ما تجعل فی امرأتک انک لن تنفق نفقة تبتغی بها وجہ اللہ، تم کچھ بھی خرچ کرو، کچھ بھی، اور اس خرچ کرنے میں تم تبتغی بہا وجہ اللہ، اپنے بیوی پر خرچ کر رہے ہو، بیوی کو موبائل خرید کے دے رہے ہو، گھر میں رات کو اے سی چلانے کے لیے اجازت دے رہے ہو، بل تم نے بھرنا ہے، بیوی بچوں کے لیے اچھی چیزوں کا، اچھے کھانے پینے کا، اچھے رہنے سہنے کا، اچھی چیزوں کا، عید رمضان موقعوں پر چیزیں خرید، اور لاتے ہوئے ذہن میں کیا ہو اللہ نے حکم دیا ہے، میں اللہ کے کہے پر عمل کر رہا ہوں۔ تو انسان جب یہ کام کرتا ہے اس طریقے سے تو اللہ کا دیدار کروں گا کل قیامت کے دن، اپنے بیوی بچوں کو کھلانے میں انسان کی نیت کیا اللہ کا دیدار، تو فرمایا کہ اللہ اجرت علیہا، اس ایک ایک لقمے پر جو تمہاری بیوی کے منہ میں جا رہا ہے، ایک ایک لقمہ، اس ایک ایک لقمے پر سیدنا سعد کو فرمایا تمہارے لیے اجر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ کمانے کے لیے نکلیے، اس نیت کے ساتھ کما کر لائیے، اس نیت کے ساتھ بیوی بچوں پر خرچ کیجیے، روپے روپے پر اجر ہے۔ اور جب یہ نیت ہوگی نا تو یقین جانیے گھر کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے۔ یہ آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ آگے چل کے۔ اس کے بعد اب رہن سہن میں یہ بڑی اونچ نیچ رہتی ہے، مسائل میں گھر بات بنتی نہیں ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کی کتنی اور کون کون سی غلطیاں معاف کرے گا، کب تک کرے گا، کتنی کرے گا، روز کرے گا، کیا حساب کتاب ہے آپ کے پاس، کس طرح جیتے ہیں آپ لوگ؟ شادی ہوئی ہے آپ کی؟ بتائیں۔ غلطیاں، دیر سے سو کے اٹھ رہی ہے، موبائل استعمال زیادہ کر رہی ہے، کپڑے استری نہیں کیے، بچوں کو لیٹ کرا دیا، کھانا دیر سے تیار کیا، کب تک؟ ایک دن، دو دن، چار دن برداشت کیا، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال؟ نہیں آپ اپنی بات نہیں ویسے بتائیں، کب تک کرنا ہے؟ شریعت نے کیا کہا ہے؟ کب تک برداشت کرنا ہے، کب تک معاف کرنا ہے، اور کون کون سی غلطیوں کو درگزر کرنا ہے؟ کہاں ہے وہ بھائی جو پیچھے سے کئی ایک جواب دے رہے تھے؟ ہاں، کب تک کرنا ہے؟ یہ ایک سوال ایسا ہے کہ اس سوال پر آپ لوگ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ کب تک کرنا ہے، کتنی غلطیوں کو معاف کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 70 مرتبہ بھی ہو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کم عفو عن الخادم، خادم کو، غلام ہے، خدمت کرنے والا ہے، یہ تو غلام بھی نہیں، آزاد عورت ہے، بیوی ہے، عزت کرنی ہے شوہر نے، شوہر عزت نہیں کرے گا تو کون عزت کرے گا؟ اور میں دن میں 70 بار بھی غلطی کرے معاف کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس فرمایا 10 سال خدمت کی، کبھی ایک بات پہ بھی پوچھا نہیں، اپنی بیویوں میں سے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی سے سختی سے بات نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ کوئی اس انداز کا، ہاں کچھ موقعوں پر سختی دکھائی ہے الگ نوعیت کی، بد زبانی نہیں کی، یعنی گالم گلوچ، مار پیٹ، آپے سے باہر ہو جانا، باتیں سنانا، غیبت کرنا، سختی کچھ موقعوں پر دکھائی ہے، اور اللہ نے ان چیزوں کو قرآن مجید میں ایلا بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل کی ہے، جو آپ سے دنیا مانگ رہی ہیں، دنیا کا مال و متاع کا سوال کرتی ہیں، پیسوں کا سوال کرتی ہیں، ان کو کہیں یہ آپ کو اگر پریشان کر رہی ہیں تو یہ سب کچھ دنیا اللہ ان کو دے دیتا ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، دنیا مل جائے گی، پھر رسول اللہ کی بیوی بننے کا جو اعزاز ہے وہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں آزاد کروا دے گا۔ سختیاں کی، کچھ موقعوں میں سختی کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ سختی وقتی ہونی چاہیے تاکہ معاملہ کنٹرول، کہیں وہ ہے نا جو ٹیڑھی پسلی ہے، اگر سیدھا کرنے پر آؤ گے بالکل اسٹریٹ، کبھی کوئی غلطی نہ ہو تو ٹوٹ جائے گی، طلاق ہو جائے گی،
اور اگر چھوڑ دو گے اس کے حال پہ تو مزید ٹیڑھی سے ٹیڑھی ہوتی جائے گی. تو اس کو کبھی کبھی نصیحت، کبھی کبھی سیٹنگ، کبھی سختی، کبھی گرمی، لیکن بد زبانی کی اجازت شریعت نے، مار پیٹ کی اجازت اول مرحلے میں نہیں دی. صرف دو چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں، جن پہ آپ ایک سختی کے ساتھ ایکشن لے سکتے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، واللاتی اتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم. کوئی عورت کیریکٹر اس کا ٹھیک نہیں ہے. سورہ طلاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. عورت فاحشہ، فحش، بے حیائی، اس بے حیائی کا تعلق صرف وہ نہیں ہے کہ جو ایک ہم سمجھتے ہیں جو اصل بے حیائی بدکاری کی، یہ بے حیائی فحش زبان سے بھی ہوتی ہے. زبان سے گالم گلوچ، زبان سے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام طبری نے تفسیر ذکر فرمائی ہے بفاحشۃ مبینہ کی، کہ یہ عورت وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے گھر والوں کے سامنے زبان چلاتی ہے، ساس سسر سے، گھر والوں کے سامنے بد زبان ہے. یہ اگر سچویشن ہے، اور دوسری سچویشن بھی اس سے ملتی جلتی ہے، اور وہ ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. وہ عورتیں جن کے نشوز کا تمہیں خوف رہتا ہے. اور نشوز یہی حد سے تجاوز کرنا. حد سے تجاوز کیا ہے؟ کہ وہ عورت شوہر کی مانتی نہیں ہے. جو عورت کی اول تاخیر ایک ہی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کی بات کو ماننا، بات نہیں مانتی شوہر کی. اپنے شوہر کی بات نہ ماننے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی بد زبانی کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے جو حقوق زوجیت ہیں ان کو ادا نہیں کرتی. حقوق زوجیت، یہ میں معذرت چاہوں گا لیکن تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، کیونکہ بہت سے مسئلے ایسے سامنے آتے ہیں لوگوں کے سوالات. یہ عورتیں ہی سکھاتی ہیں اپنی کزن کو، اپنی کوئی بہنوں کو، کوئی رشتہ دار ایک دوسرے کو، بھئی شوہر کو زیادہ لفٹ مت کروانا. ان کو مردوں کو، ان کا دماغ ایسے ہی ہوتا ہے، ان کو ایک ہی چیز کا مقصد ہوتا ہے ان کا. تو اگر وہ ان کا مقصد پورا ہوتا رہے تو ان کا دماغ خراب ہو جائے گا، اس لیے ان کو لمٹ میں رکھو. تو وہ حقوق زوجیت کی ادائیگی سے یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کر کے بات ہوتی ہے، یقین جانے حرام ہے. فرشتوں کی لعنت برستی ہے ساری رات اس عورت پر جو اپنے شوہر کو حقوق زوجیت کی ادائیگی سے منع کرتی ہے. جو عورت یہ کام کرتی ہے، حقوق زوجیت کی عدم ادائیگی، شوہر کی بات نہیں مان رہی، بد زبانی کر رہی، یہ ناشزہ کہلاتی ہے. یہاں اب شریعت نے کہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ معاملے کا رخ تبدیل، کیونکہ اب یہ مزاج مل نہیں رہا. جب مزاج ملے نہیں تو ساتھ رہنا بھی ایک اذیت ہے. کیوں اذیت ہے؟ میں ایسی عورت جو میرے کسی کام کی نہیں ہے، میری بات نہیں مان رہی، اور میں اپنی ذمہ داری پورا کرتا رہوں، اسے خرچہ بھی دیتا رہوں، اس کی ضروریات پوری کرتا رہوں، اسے سب کچھ، اور آگے سے مل کچھ بھی نہیں رہا، اذیت ہے. یا سیکنڈ آپشن میں بات کریں گے، سیکنڈ اس کے حوالے سے کہ جو عورت کے معاملے میں بات کریں گے تو مرد بعض اوقات اس قسم کا ہوتا ہے کہ عورت کے لیے اذیت بنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی پھر رشتہ ٹوٹنے کی باری آتی ہے، رشتہ ختم کرنے کی باری آتی ہے. اب اس رشتے کو جو ختم کرنا ہے اس سے پہلے کچھ اقدامات کرنے ہیں اصلاح کے. وہ اصلاح کے اقدامات کیا ہیں؟ شوہر اپنی زبان سے سمجھائے، فاعظوہن، وعظ کرے. وعظ پہ اگر کسی بات بن گئی، عورت کو بات سمجھ میں آ گئی، کچھ عورتیں ہوتی ہیں سمجھ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک دن سمجھایا، مہینے دو مہینے بعد پھر وہی چیز، پھر آپ سمجھا رہے ہیں تو آپ نے کہا یار ابھی تو سمجھایا تھا مہینے پہلے، پھر دوبارہ مسئلہ. یہ زندگی اسی طرح چلے گی. اگر آپ چاہیں کہ ایک دفعہ ایک بات کہہ دی دوبارہ وہ غلطی نہ ہو تو یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایسا قانون تو اللہ نے ہمارے ساتھ بھی نہیں رکھا کہ ایک گناہ کے بعد اگر توبہ کرنے اور وہی گناہ دوبارہ کریں، اور اللہ کہہ دے کہ نہیں ایک دفعہ توبہ ہوتی ہے دوبارہ نہیں ہوتی، تو ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں یا جہنم میں؟ سوچیں. بار بار یہاں بار بار معاف کرتے رہیں گے، وہاں اللہ کی طرف سے شوہر کو بھی بار بار معافی ملتی رہے گی. اس نصیحت کے بعد ایک دفعہ ہو گئی، جھگڑا ہوا، ایک آدھ دن چلا، ختم ہو گیا، پھر مہینے دو مہینے بعد پھر ہوا، ختم ہو گیا. یہ صحیح ہے، یہ نارمل زندگی ہے. روز کے جھگڑے، روز کا سر درد، روز کے معاملات خراب ہونا، روز کی بدتمیزی، روز کی آوازیں اونچی ہونا، روز کے گھر کے اندر شور شرابہ، پڑوسی محلے میں آوازوں کا جانا، بچوں کا ڈرنا، بچوں کے اوپر ایک خوف طاری رہنا، بچے ایک سہمے ہوئے رہیں، روز کا یہ تماشا اگر ہے تو یہ رشتہ ناکام ہے. پھر اس کے حل کے لیے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے کہ بات بنتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دونوں کو جدا کر دیا، کیونکہ اللہ کے حدود کی نافرمانی ہو رہی ہے.
اللہ کی حدود کو توڑا جا رہا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. تو اس لیے پہلے مرحلے پر سمجھائیے. نہیں سمجھتی عورت وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر میں رہتے ہوئے الگ کر دیجئے. حجر شاید سمجھ میں آ جائے بات کہ شوہر کی جدائی کی کیا ہوتی ہے. یہاں بھی بات سمجھ میں نہیں ہے، لیکن کمبختی یہاں ایسی ہے کہ یہ تو عورتیں خود کرتی ہیں. ہمارے یہاں مزاج اس قسم کا بن گیا ہے کہ یہ کام عورت کر رہی ہے مرد کے ساتھ. بہرحال آخری مرحلہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، کے ان عورتوں کو مارو جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مار چہرے پر ہو، ایسی مبرح مار نہ ہو کہ جس سے کوئی جسم پر کوئی چوٹ کا نشان آ جائے، کوئی زخم پڑ جائے، کوئی ہڈی یا گوشت تک بات پہنچے. ہلکی سی مارو جس کی بات صرف تعبیر کی ہے مسواک کے ساتھ، کہ مسواک کی ڈنڈی ہلکی سی ہاتھ کے اوپر مارتی. مار مقصد نہیں ہے، اذیت دینا مقصد نہیں ہے، سمجھانا مقصد ہے. اگر وہ عورت سمجھنے والی ہو کہ جس آدمی نے آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا وہ آج اس مرحلے پر آ گیا ہے تو یہ آخری حد ہے، اس کے بعد اگر میں نہ سدھری تو معاملہ خرابی کی طرف جائے گا. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، بات مان لیں. یہ میں نے پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا کیونکہ مسئلہ پھیلا ہوا ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آج کل ایک کلپ مشہور ہوا ہے کہ جی عورت کے اوپر شوہر کی اطاعت کا حکم قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. وہ انکار حدیث والے لوگ ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، انہیں حدیثیں تو بے شمار ہیں. ابھی آیت آپ کے سامنے ہے نہیں، سورہ نساء کی آیت ہے جو میں نے پڑھی. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر عورت اطاعت کر لے تمہاری، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب تم نے ان کے اوپر کوئی راستہ تلاش نہیں کرنا، کوئی اب اس کے بعد کوئی اور آپشن نہیں ہے. بس بات ماننا مقصد تھا، اس نے بات مان لی، اطاعت کر لی. ماں باپ کی اطاعت فرض نہیں ہے، شوہر کی اطاعت فرض نہیں ہے. یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں آج کا نہیں، یہ 40 50 60 سال سے چلا آ رہا ہے کہ اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے، کسی اور کی اطاعت کرنا شرک ہے، کفر ہے. یہ انتہائی غلط سوچ ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل اطاعت ہے، باقی ان کے علاوہ حاکم کی اطاعت، شوہر کی اطاعت، والدین کی اطاعت، یہ مشروط معلق ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ. اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ان کی بات نہیں مانی جائے. شوہر کی بات بھی بیوی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں نہیں تسلیم کرے گی. شوہر منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے، شوہر منع کرتا ہے پردہ کرنے سے، شوہر کوئی ناجائز غیر شرعی مطالبہ کرتا ہے، عورت کو پورا حق ہے کہ اس کو منع کر دے، چاہے جھگڑا ہو، چاہے شوہر گھر خراب ہو رہا ہو، کیونکہ اللہ کی بات ماننا یہ فرض ہے ہم پر. وہ شوہر کی حیثیت سے ہو، بیوی کی حیثیت سے ہو، کسی بھی حیثیت سے ہو. لیکن بات نہیں بنی، کسی بھی تینوں سٹیجز پہ بات نہیں بنی. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن مجید میں کہ اب تمہیں ڈر ہے ان دونوں کے درمیان شقاق کا. تم گھر کے خاندان کے بڑے لوگ دیکھ رہے ہو کہ ان کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں، حکمران کو دیکھ رہا ہے، قاضی دیکھ رہا ہے، مسئلہ کورٹ کے پاس گیا کہ ان کے درمیان مسئلہ بگڑ رہا ہے، معاملہ خراب ہو رہا ہے. تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اب طے کرو، بھیجو، بناؤ ایک منصف لڑکے کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف لڑکی کے گھر والوں میں سے. اب یہ باہر کے لوگ اندر آئیں گے، اس سے پہلے کسی بھی باہر والے کو اس رشتے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور میں صحیح سے دیکھ نہیں پایا، لیکن آپ لوگ دیکھیے گا ضرور، کیونکہ یہ چیزیں میں نے پڑھی تھیں. ابھی ایک ریسرچ پرانی تھی، حالیہ کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے، کہ دنیا میں اکثر طلاقیں، دنیا میں، یہاں ہمارے ملک کی بات، دنیا میں اکثر طلاقوں کی وجوہات میاں بیوی کے علاوہ دوسرے لوگوں کی دخل اندازی ہے. جو لڑکی کے والدین ہیں یا لڑکے کے والدین، لڑکی کے بہن بھائی، لڑکے کے بہن بھائی، یہ جب رشتے میں دخل اندازی کرتے ہیں، اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے گھر آپ بھی دیکھتے ہوں گے، بعض اوقات لڑکا لڑکی رہنا چاہتے ہیں، لڑکی کی ماں، لڑکی کا والد، انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہوتا ہے. وہ لڑکی کی ماں کا لڑکے کی ماں سے، جس کو ہمارے یہاں سمندن کہتے ہیں، یہ سمندن ہی کہتے ہیں، اپنی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے نا، وہ تو ایک اپنی ایک، وہ پتہ نہیں کیا اس کو کہیں، اپنی انا کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے. اس چکر میں لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کو لڑوا رہی ہوتی ہے، لڑکے کی ماں اپنے بیٹے کو لڑوا رہی ہوتی ہے. وہ اس کی زندگی عذاب، وہ اس کی زندگی عذاب. ان رشتوں کو اللہ کے لیے اپنے بچوں کے، اپنے بہن بھائیوں کے گھر بسنے دیں. لڑکی کے اوپر تو ہم بھی بات ہم آئیں گی. تو یہ اب باہر والوں کو ہم نے داخل کرنا ہے اندر.
باہر والوں کو اب اجازت دینی ہے. اس سے پہلے باہر والوں کی اجازت نہیں ہے. کوئی پٹی پڑھائے, کوئی مشورہ دے, سب. یہ لڑکی کے مسئلے میں خاص طور پہ تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں ابھی, ورنہ بات آگے کرنی تھی, کہ لڑکی کی بہنیں, اس کی والدہ ایک جنگ مچا کے رکھتے ہیں, ایک اس کو پٹیاں پڑھا کے رکھتے ہیں, ایک ٹیوشن دے کے رکھتے ہیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, پہلے ابھی موبائل فون نہیں تھا, اللہ کا شکر تھا. وہ ہفتے بعد عورت جاتی تھی اپنی, ہفتہ 10 دن بعد اپنی ماں کے گھر, تو وہ پورے ہفتے 10 دن کا ڈیٹا ہوتا تھا. وہ کچھ اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کچھ کمی ہو جاتی تھی, کچھ بھول گئے, کچھ تعلقات اچھے ہو گئے, پہنچ گئے, تو وہ اتنا فساد نہیں تھا. اب تو یوں لڑائی ہوئی, اگلے لمحے ماں کو فون ہو گیا, بہن کو فون ہو گیا, وہ ادھر سے یوں کرو یوں کرو یوں کرو. اس چکر میں کیا ہوتا ہے, اس چکر میں ہوتا یہ ہے کہ گھر ہو جاتا ہے برباد. اس میں ہوتا بھی یوں ہے کہ ون سائیڈڈ بات بتائی جاتی ہے. لڑکی اگلے کی تو غلطی بتا رہی ہوتی ہے, شوہر کی, ساس کی, سسر کی. پہلے یہ نہیں بتا رہی ہوتی کہ میں نے کس طریقے سے زبان چلائی تھی جب اس کے جواب میں اگلوں نے یہ کیا. یہ نہیں بتائی گی اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنے باپ کو. اس چکر میں وہ سن کر سمجھتے ہیں ہماری بیٹی پر بڑا ظلم ہو رہا ہے, وہ الگ ٹیوشن دیتے ہیں. اس چکر میں آ کر اینڈ کیا نکلتا ہے, اینڈ یہ نکلتا ہے وہ لڑکی آخر میں اگر گھر ٹوٹ گیا تو سب اسی کو کہتے ہیں تیرا گھر تھا, تو نے خود برباد کیا. نہ ماں ساتھ کھڑی ہوتی ہے, نہ بہنیں, نہ کوئی اور رشتے کا کوئی ساتھ میں نہیں کھڑا ہوتا. اس لیے بڑی سمجھداری کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ گزارا کرنے والی بات ہوتی ہے. اب نہیں بنی, اب باہر کے لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے, اور ایک ایک بڑا سمجھدار آدمی گھر کا, خاندان کا, لڑکے والوں کی طرف سے ایک, لڑکی والوں کی بڑا آ جائے, وہ بیٹھ کے دیکھیں, مسئلے کو دیکھیں, ان کی کیا کیا غلطیاں ہیں, کیا کیا مسائل ہیں, سدھر سکتے ہیں, مسئلے حل ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے. ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر یہ دونوں بڑے خاندان کے چاہیں کہ ان دونوں کے درمیان اصلاح ہو سکے, کچھ کوشش, تو اللہ بھی توفیق دے دے گا. کوشش کریں گے, اللہ توفیق دے دے گا. لیکن اگر نہ بن سکے بات, تو اس رشتے کو پھر لڑکے کی طرف سے یہاں پر اینڈ کیا جائے. اب وہ کیا کس طریقے سے جائے گا, طلاق دی کس طرح سے جائے گی, وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے, تفصیل ہے. اس سے پہلے میں لڑکی کے مسئلے کو حل کر دوں. ایک عورت کو پہلے یہ سمجھانا چاہیے, جو میں نے شروعات میں بات کی, سکھانا چاہیے, بتانا چاہیے کہ اگلے گھر میں جا کر کیا کرنا ہے, کیا نہیں ہے. خوشی اور شادی کا ڈھول ڈھمکا اور ان چیزوں کے بعد کے مراحل بھی دکھانے چاہیے. ذمہ داریاں, برداشت, وہ ایک توقعات جو میں نے شروعات میں ذکر کی کہ یوں ہوگا, یوں مل جائے گا, ایسے ہو جائے گا. حقیقت سے انسان کو آشنا ہونا چاہیے, حقیقت پتہ ہونی چاہیے. تو بچی کو بھی اپنی اس طرح کی تربیت, اور خاص طور پر بچی کی تربیت میں, بیٹی کی تربیت میں صبر ضروری ہے. لیکن یہ آئے گا کہاں سے, جب میں بحیثیت والد یا والدہ خود اپنے اندر صبر نہیں رکھتے, تو بچی کو کہاں سے صبر دیں گے. ہم خود ساری زندگی لڑتے رہے, بچی نے یہی دیکھا, تو آگے اس نے کیا کرنا ہے, اس نے بھی یہی کرنا ہے. خود اپنے اندر بھی صبر پیدا کیجیے, اور بچوں کو بھی صبر, تحمل, برداشت, یہ بہت ضروری ہے. اب بچی کی شادی ہو گئی, بچی پر, لڑکی پر کیا فرض ہے؟ لڑکی پر کچھ بھی فرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے اپنے شوہر کی بات ماننی ہے, بس. اسی کے اندر خدمت بھی داخل ہے, اسی کے اندر ساری چیزیں, گھر کی صفائی بھی, کھانا بنانا بھی, کپڑے دھونا بھی, کپڑے استری کرنا بھی, گھر کے معاملات کی سنبھالنا, پیسے کو ضائع نہ کرنا, پیسوں کی حفاظت کرنا. یہ سب چیزیں اس ایک جملے کے اندر داخل ہیں. اور یہ سب چیزوں کا تذکرہ ان میں سے بعض کا احادیث کے اندر بھی ہے کہ مال کی حفاظت کرے, اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں عزت کی حفاظت کرے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, وہ نیک عورت جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتی ہے. قانتات, اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہے. حافظات, اور حفاظت کرتی ہے اپنی عزت کی, شوہر کے مال کی. بما حفظ اللہ, کیونکہ اللہ نے اس کو اس چیز کی توفیق دی ہے کہ وہ یہ کام کر سکے, اللہ نے دی ہے. اپنے شوہر کی اس نے بات ماننی ہے اور کچھ نہیں کرنا. گھر پہ 1 روپیہ خرچ کرنے کی اس کی ذمہ داری نہیں ہے, چاہے اس کے پاس لاکھوں, کروڑوں, اربوں, خربوں کیوں نہ ہو. یہ نہ اپنے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ دار ہے, کیونکہ اس کے شوہر نے کرنا ہے, نہ اپنے بچوں پر خرچ کرنا اس کے اوپر فرض ہے, نہ گھر کے کسی معاملے میں اس کو اپنے پیسوں سے خرچ کرنے کے اس شریعت نے, نہ اس سے سوال ہوگا. سوال مرد سے, اس نے بس شوہر کی بات ماننی ہے. وہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ عورت اگر اپنی زبان کو کنٹرول کر لے, اور مرد کیا کرے اپنے, ہمارا, آپ مرد ہیں, آپ بتائیں ہمارا زیادہ جو اصل وجہ ہے جس سے ہم بدکتے ہیں, بھڑکتے ہیں, جہاں سے ہمارا اصل مسئلہ خراب ہوتا ہے گھر کے اندر,
وہ مرد کی نگاہیں ہیں جس کو ہم محسوس نہیں کرتے. اصل جو مرد کا گھر خراب کرنے والی چیز ہے اس کی نگاہ ہے، اور اصل جو عورت کا گھر خراب کرنے والی چیز ہے اس کی زبان ہے. جس بچی کو یہ تربیت دے دی جائے کہ زبان بس کنٹرول میں رکھنی ہے، زبان بند رکھنی ہے، جواب نہیں دینا پلٹ کے کچھ بھی ہو، یقین جانیے وہ گھر اتنا اچھے طریقے سے آگے بڑھتا ہے کہ تصور سے باہر ہے. اور جہاں زبان 6 گز کی ہو، فوراً پلٹ کے جواب ہو، فوراً پلٹ کے تانا ہو، فوراً پلٹ کے اپنی جیت کا اظہار کرنا ہو، شوہر کو نیچا دکھانا ہو، دبانا ہو، ہاں کہاں چل پاتے ہیں گھر؟ بس وہ اذیت میں چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ایک ہندوانہ سسٹم ہے کہ شادی ہو گئی تو طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بس اب یہ رشتہ نبھانا ہی نبھانا ہے. یہ بھی غلط ہے. تو بچی نے، لڑکی نے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اگر وہ یہ دیکھتی ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ، یہ بھی سورہ نساء میں ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. اگر عورت اپنے شوہر سے نشوز محسوس کرتی ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے اپنے شوہر کے نشوز کا، وہاں بھی نشوز تھا یہاں بھی نشوز ہے. شوہر کا نشوز کیا ہے؟ شوہر کا نشوز یہ ہے کہ شوہر بھی بدتمیزی کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، وہ حقوق جو ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کی ذمہ داری لگائی ہے اس میں اکڑ دکھاتا ہے، حقوق زوجیت وہ بھی ادا نہیں کرتا. وہ جو خرچہ وہ دے سکتا ہے، جو اس کی طاقت میں ہے، وہ گھر میں خرچہ پورا دے نہیں رہا بیوی بچوں کو. اب وہ کیا کرے؟ عورت کو وہ اختیارات نہیں ہے جو پیچھے مرد کو دیے گئے تھے، وہ مرد کے لیے اختیارات تھے. عورت کے لیے فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا. بھائی اگر گھر چلانا چاہتی ہو، آگے بڑھانا چاہتی ہو، تو میں لگتا ہے یہاں سے طلاق دی، واپس جاؤں گی پیچھے، ماں باپ تو دنیا سے جا چکے ہیں، بہن بھائی رکھیں گے نہیں، کوئی گھر پیچھے ہے نہیں، بے آسرا جس کو کہا جاتا ہے. تو کوئی اگر گھر چلانا ہے، سیٹنگ بنانی ہے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا. ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ صلح کر لے. اور صلح میں ہوتا یہی ہے کہ انسان کو کچھ اپنے حقوق چھوڑنے پڑتے ہیں، بیوی کو کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، کچھ برداشت کر لے، کچھ چھوڑ سکتی ہے، اپنے گھر کو چلنے دے. والصلح خیر، رب تعالیٰ فرماتا ہے صلح میں ہی خیر ہے، صلح میں بڑی خیر ہے. صلح کروانے والا، رشتوں کو جوڑنے والا، رشتوں کو بنانے والا، ابلیس کو کون زیادہ پسند ہے؟ کون سا چیلا؟ حدیث صحیح مسلم کی سنتے ہیں نا آپ ممبر سے، کون سا؟ جو چیلا اس کے پاس آ کے اس کو رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا ہے. یقین جانیے، آپ سوچیں اس حدیث میں شرک کروانے والے، کفر کروانے والے اور بیسیوں جھگڑے کروانے والے، اس کے اوپر یہ بات ابلیس کو خوشی نہیں ہوتی. جو خوشی ابلیس کو ہوتی ہے اپنے اس چیلے سے جو چیلا، کیوں؟ کیونکہ یہ معاشرے کے اندر وہ فساد پیدا کرتا ہے جو فساد وہ سارے گناہ لازم ہے، یعنی آپ نے کی آپ تک ہے، شرک میں نے کیا میرے تک ہے. یہ فساد جو ہے نا، یہ اکیلے کا نہیں ہے، یہ خاندانوں کا، نسلوں کا تباہی اور بربادی. اور اس میں صرف تباہی بربادی نہیں، اس میں وہ فحاشی ہے جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے. فحاش، فحشی، یہ بے حیائی اور بد کرداری کا زبان پہ آ جانا، اس کا تذکرہ ہونا اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، زبان پہ بھی نہ آئے. تو اس سے ہوتا ہے یہ ان گھروں کے ٹوٹنے سے. اب وہ آدمی جو گھروں کو بناتا ہے، جوڑتا ہے، تعلقات بناتا ہے، وہ آدمی اللہ کے ہاں محبوب ہو گئے، کیونکہ وہ آدمی شیطان کو بڑا مبغوض ہے. شیطان کو سب سے زیادہ پھر نفرت کس سے ہے؟ اس آدمی سے، اس انسان سے کہ جو لوگوں کے گھروں کو جوڑتا ہے. اور سیدھا سا مطلب نکلا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ آدمی پسند ہے، صلح کروانے والا، اصلاح ذات البین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لوگوں کے درمیان جھگڑوں کی اصلاحات ہیں، لوگوں کے صلح کروانا ہے، یہ آپ نے فرمایا بڑی بڑی نیکیوں سے بڑھ کر نیکی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ میں بحیثیت والد، والدہ، ساس، سسر، چاہے میں بچی کا والد، بچی کی والدہ، بیٹے کا والد، بیٹے کی والدہ، بہن، بھائی، لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، جو کسی عورت کا دماغ خراب کرے، اس کو بھڑکائے، اس کے ذہن میں فطور پیدا کرے اس کے شوہر کے خلاف، کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی انداز سے، شوہر کے خلاف بھڑکانا نہیں ہے. تو صلح کی کوشش کرنی چاہیے، معاملے کو کسی طرح چل جائے، نپ جائے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ بس کہہ دیں کہ یہ سارا مسئلہ اسے ایک جملے میں سمیٹ دیا ہے.
جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، مرد ہو یا عورت، اللہ نے فرمایا نفسوں کے اندر شح رکھ دی گئی ہے. انسان کی طبیعت میں، مزاج میں، فطرت میں شح داخل ہے. شح کیا ہے؟ شح میں دو چیزیں ہیں: سب کچھ مجھے مل جائے اور میں کسی کو کچھ نہ دوں، بخیلی اور حرص. میرے سارے حقوق مجھے ملنے چاہیے اور میری جو ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے ادا نہیں کرنی. شوہر بھی یہی چاہتا ہے میری بیوی میرے سارے حقوق ادا کرے. ایک دوسرے کو کلپ بھیجتے ہیں کہ کہیں پہ کسی مولوی صاحب نے اگر بیان کیا ہو کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، وہ اپنی بیوی کو بھیجیں گے. بیوی ہوگی پلٹ کے اپنے شوہر کو وہ کلپ بھیجے گی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کو کیسے خوش رکھنا ہے. کوئی یہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میں نے کرنا کیا ہے. میرے حقوق تو مجھے ملیں لیکن جو میں نے ذمہ داری ادا کرنی ہے وہ میں نے نہیں کرنی. اس کو سننا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا. میں اگر اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دوں اور اپنے حقوق سے تھوڑا سا دستبردار ہو جاؤں، کہیں کوئی آنکھ بند کر لوں، کہیں صبر کر لوں، کہ تحمل کر لوں، برداشت کر لوں، یہ رشتہ چل جائے گا، عورت اور مرد دونوں. لیکن نہیں ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اگر احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. ابھی تقوی پہ ہم نے بات نہیں کی، یہ بڑی آخر میں بات کروں گا کہ تقوی اس رشتے کے اندر کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے رشتہ چلانے اور بچانے میں. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی. وہاں مرد کے لیے بھی کہا تھا کہ اگر نہیں بات بنتی وہ اپنے راستے. عورت کے لیے بھی کہا کہ اگر شوہر نہیں ہے، بد زبان ہے، مار پیٹ کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، بد اخلاق ہے، نان نفقہ نہیں دیتا، خرچہ پورا نہیں کرتا، بدتمیزی کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، نہیں بات بنتی. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بس نہیں ایک دفعہ رشتہ ہو گیا تو یہیں رہنا ہے. یہ تصور بھی غلط ہے کہ ایک دفعہ رشتہ ہو جانے کے بعد اس کو ختم کرنا درست نہیں ہے. یا اگر ختم کرنا ہے تو جیسے کچھ ممالک میں خبریں آتی رہتی ہیں کہ وہاں پر طلاق ہونے کی صورت میں اپنی بیوی کو اپنی آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے. بڑے بڑے لوگوں کے نام قصے کہانیوں میں آپ خبروں میں سنتے ہیں کہ فلاں امیر آدمی کی طلاق ہو، اس کو اپنی آدھی جائیداد. تو وہ اس چکر میں کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ شادی نہیں کرتے. کون اپنی آدھی جائیداد دے، کون سر درد میں پالے. ایسے ہی رہو. لڑکا بھی ایسے ہی، نہ وہ اپنی ذمہ داریاں قبول کرنے کو تیار ہے، شوہر بنا نہیں، اور نہ لڑکی. تھوڑے عرصے بعد ظاہر سی بات ہے بڑھاپا آنا ہے، بڑھاپے میں کون سنبھالے گا، کون رکھے گا. ان چیزوں کو سمجھیں. اللہ کی یہ رحمت ہے. نکاح بھی، اب یہ نکاح ہو گیا نہیں چل سکتا تو اس کو ختم کرنا یہ بہت بہتر ہے. یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے ابغض الحلال الی اللہ، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے. یہ حدیث حقیقت میں وہ مرسل ہے، قابل قبول درجے تک نہیں پہنچتی، لیکن بات اپنی جگہ پر یوں درست ہے کہ بغیر وجہ کے طلاق دینا، کیونکہ طلاق پر اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ سارے احکامات جاری ہوتے ہیں. طلاق دینا کبھی واجب بھی ہوتا ہے. عورت بد کردار ہے، مرد بد کردار ہے، بے نمازی ہے، عورت رشتہ ختم کرے، مرد رشتہ ختم کرے. کبھی کبھی طلاق دینا مسنون ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ عورت کے ساتھ گزارا نہیں کر پا رہا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. ان میں سے ایک آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس بد زبان عورت ہے، جس کے نکاح میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس کا معنی نہیں اس کی مطلق دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی اس ضمن میں وہ اپنے گھر کی سعادت کی دعائیں مانگ رہا ہے. اے اللہ میرے گھر کو خوشحال کر دے، میرے گھر میں خوشیاں آ جائیں، ہمارا گھر آباد ہو جائے، میرے گھر میں سکون آ جائے، میرے گھر میں اطمینان آ جائے. کیسے آئے گا بھائی؟ آپ نے اسباب تو اختیار ہی نہیں کیے. ایک آدمی دعا کر اللہ مجھے اولاد دے دے اور شادی نہیں کی. پہلے دعا کے اندر یہ بڑا ضروری ہے، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ اللہ پر توکل ہے، اس کے اسباب تو اختیار کرے انسان. گھر میں خوشحالی مانگ رہا ہے، گھر میں سعادت مانگ رہا ہے، اور گھر میں ایک مصیبت پالی ہوئی ہے، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کہ وہ اپنے گھر، رات شروع ہوتی ہے، شام کا وقت شروع ہوتا ہے، رات آنے والی ہوتی ہے، اور وہ اذیت میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب گھر کیسے جاؤں. گھر جہنم بنا ہوتا ہے، گھر جانے کا اس کا دل ہی نہیں کرتا. گھر کے جھگڑے، بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، وہ گھر اس کے لیے ایسا جہنم بنا ہوتا ہے، وہ اذیت میں ہوتا ہے، اتنی شدید تکلیف میں ہوتا ہے، جانے کا دل ہی نہیں کرتا. اور بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شام اور رات ہونے والی ہوتی ہے، ان کے لیے بھی ایک عذاب سر پہ طاری ہوتا ہے کہ اب یہ شوہر آئے گا، گھر میں پھر فساد مچے گا، وہی لڑائی جھگڑا، وہی
بدتمیز بد زبان آدمی، تالی دونوں ہاتھ سے بج رہی ہے معاشرے میں، تو نہیں ساتھ رہ سکتے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں اللہ دونوں کو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے گا. دونوں کے لیے راستے کھلے ہیں، اس عورت کو کوئی اور شوہر مل جائے گا، اس آدمی کو کوئی اور بیوی مل جائے گی، پھر یہ جدائی کا راستہ اپنائیں. اب سوال یہ ہے کہ جدائی کا راستہ کیسے اپنانا ہے. یوں جھگڑا ہوا اور یوں طلاق 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 کہہ دی، اور پھر بعد میں آپ اہل حدیثوں کے بعد فتوے کے لیے گھوم رہے ہو 3 طلاقیں دے دی ہیں. حلالہ نہیں کروانا رجوع کی کوئی شکل ہے؟ ہمارے دارالافتاء میں تقریباً 90% مسائل آتے ہی یہی ہے، 3 طلاق ایک ساتھ دے دی ہیں، مسئلے کا حل بتا دیں. اور ہم پہ الزام بھی یہی ہے کہ اہل حدیث وہ ہیں کہ جنہوں نے اجماع کی مخالفت کی ہے، اجماع کی مخالفت کی ہے کہ یہ 3 طلاقوں کو ایک کر رہے ہیں اور حرام کو حلال کر رہے ہیں. وہ بیوی اس کی رہی نہیں اور اس کی بیوی بنا کے اس کے ساتھ رکھوا رہے ہیں. ہم پہ بڑا الزام ہے نا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا تھا. سیدنا ابو بکر نے بھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے نا سیدنا عبداللہ ابن عباس کی، کہ آپ کے زمانے میں بھی 3 ایک ہوتی تھیں، ابو بکر کے زمانے میں بھی 3 رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر کے آغاز خلافت کے 2 سال میں بھی یہ 3 2 ہوتی تھی، سیدنا علی ابن مسعود، کئی ایک صحابہ کا تذکرہ ہے. اس کے بعد آگے کئی ایک تابعین کے نام ہیں جو 3 کے ایک قائل تھے. یہ کوئی ایسے کوئی اہل حدیثوں نے نیا مسئلہ تھوڑی پیدا کیا ہے کہ جو اہل حدیثوں میں الزام ہے کہ ابن تیمیہ نے شوشہ چھوڑا اور اس کے بعد چاروں ائمہ کا موقف جو ان کے مذہب میں طے ہوا، مذہب والوں نے جو بنایا، وہ انہوں نے 3 کو 3 قرار دیا. لیکن ہم پابند تو اماموں کے طے کیے ہوئے بعد میں آنے والے ان کے لوگوں نے جو کھچڑی بنا کے مذہب بنایا، ہم اس کے پابند تو نہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے پابند. تو یہ طلاق دے کے مسئلہ ختم کر دیا، ہو گئی طلاق. اب بعد میں پریشان ہو رہے ہیں. یہ طلاق دینے کا بدعتی طریقہ ہے سارے فرقوں کے نزدیک، ساری فقہوں کے نزدیک، کہ چھوٹتے ہی طلاقیں دے دینا سب کے نزدیک بدعت ہے. واقع ہوگی نہیں ہوگی اس میں اختلاف ہے، لیکن بدعت ہے سب کے نزدیک. یہ بات ذہن میں رکھیں اچھی طرح. کسی کے نزدیک بھی سنت طریقہ نہیں ہے طلاق کا. طلاق کا سنت طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب نبی کو تھا لیکن آگے پوری امت ہے. اذا طلقتم، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو پوری امت اس کے اندر شامل ہو. دینی ہے طلاق، اچھی بات ہے. تو فطلقوهن لعدتهن، ان کو ان کی عدت میں طلاق دو. جب ان کی عدت کا وقت ہو، عدت شروع ہونے والی ہو، اس میں طلاق دو. یہ ہے سنت طریقہ طلاق کا کہ جب ضرورت پڑ جائے طلاق دینے کی تو طلاق دینا مستحب ہے، مسنون ہے. عورت کے ساتھ نہیں ہے گزارا. وہ دونوں اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں. شوہر بھی بد زبانی کر رہا ہے، گالم گلوچ کر دیتا ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ایک انسان اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اس رشتے میں، ایک عورت اللہ کی نافرمان بنتی رہے، جدا ہو جائے. اور یہ طلاق اس وقت جو ہے وہ مکروہ ٹھہرتی ہے جب بلا سبب ہو. اور طلاق دینا حرام ہے اس وقت طلاق دینا کہ جب عورت کو نقصان پہنچانا شوہر کی نیت میں ہو. طلاق دینے سے اس کو اس انداز میں وہ طلاق دے، رجوع کرے، لٹکا کے رکھے، مسئلے کو اس طرح بنائے کہ میں اس کو تنگ کر کے رکھ دوں گا، اس کی زندگی اجاڑ دوں گا. یہ ہرگز طلاق کا یہ طریقہ کار، یہ مقصد درست نہیں ہے. تو طلاق ان کی عدت میں ان کو دینی ہے. اور ان کی عدت کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر کو بتا دی تھی. صحیح بخاری کی حدیث اور ساری کتب حدیث میں ان کے سامنے مسئلہ پیش ہوا. والد نے بتایا کہ اس نے بیٹے نے طلاق دے دی ہے، اور ان دنوں میں طلاق دی کہ جن دنوں میں بیوی جو ہے وہ پاکی کی حالت میں نہیں تھی. آپ نے فرمایا یہ غلط کیا. اس نے اس کو کہا واپس لے اپنی بیوی کو. اب اس کے بعد آپ نے فرمایا جب طلاق اگر کسی کو دینی ہو فطلقوهن لعدتهن، اس کی عدت کا انتظار کرے. واحصوا العدة، اور عدت کو شمار کرے. واتقوا الله ربكم، اور رب سے ڈرو. وہ کیا ہے کہ جیسے ہی ناپاکی سے پاکی کے دن شروع ہوتے ہیں، بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا. ہاتھ سے مراد جو تعلقات ہیں حقوق زوجیت والے وہ نہیں کرنے اب، کیونکہ طلاق دینی ہے. جیسے ہی وہ پاک ہو ایک طلاق اس کو دینی ہے. سارے فرقوں کے نزدیک ایک طلاق اس کو دینی ہے. ایک طلاق کے بعد وہ مطلقہ ہو گئی. یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے کہ اس میں رجوع کا حق شوہر کو حاصل ہے، جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، کہ طلاق جن عورتوں کو ہو جاتی ہے انہوں نے اپنے نفسوں میں 3 قر انتظار کرنا ہے. وہ 3 قر سے مراد زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ 3 ان کے جو ناپاکی کے ایام 3 منتھلی جو آتے ہیں. اب یہ پہلے دن اس کو طلاق دی پاکی کے، یہ پوری پاکی گزری، ایک ناپاکی شروع ہوئی، دوسری پاکی آئی، تیسری ناپاکی شروع ہوئی. تیسری ناپاکی جب آئی اور وہ ختم ہوئی تو یہ عورت
کا رشتہ اپنے شوہر سے ختم ہو گیا، ایک ہی طلاق دینی ہے، اس کے بعد یہ 3 عدتیں ہیں، کوئی دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی طریقہ یہ شریعت میں نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو طلاق دینے کا طریقہ مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ یہی ہے کہ اپنے بیوی کو انسان پاکی کے آغاز میں ایک طلاق دے اور اس کے بعد اس کے 3 ماہواری گزر جائیں اور اس کے بعد وہ عورت آ جائے۔ یہ صحیح طریقہ ہے طلاق کا سارے فرقوں میں۔ طلاق طلاق طلاق، غصہ آیا، جھگڑا ہوا، طلاق طلاق طلاق، مسئلہ ختم، یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، سورہ طلاق کی پہلی آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امکان ہے کہ اب یہ اس انداز میں جو اللہ تعالیٰ نے طلاق رکھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ اس میں نیا معاملہ یوں بھی ہے، آج جھگڑا ہوا، آج آپ کو طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ کے تعلقات رہے ہیں بیوی سے، اس طور میں آپ نے طلاق نہیں دینی، آپ نے انتظار کرنا ہے اس دن کا کہ جب وہ آئے گا پاکی کے بعد۔ ہوتا کیا ہے، تقریباً 99% یہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی فرمایا کہ دن میں اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح مار پیٹ کرو اور پھر شام میں جا کے تعلقات بھی قائم کرو، یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو صبح کا غصہ شام کو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایک دن کا غصہ دوسرے دن ختم ہو جاتا ہے، 4-5 دن بعد بات سمجھ میں آتی ہے نہیں یار کچھ میری بھی غلطی تھی، ہوتا ہے نہیں ہوتا، نہ بھی آئے تو یہ ایک اللہ کا ایسا بنایا ہوا نظام ہے کہ یہ جو عورت کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہر مہینے کا، اس سسٹم کے بعد مرد کو ضرورت ہوتی ہے اپنی بیوی کی۔ وہ تو لڑ بھڑ تو لیا، زبان تو چلا لی اس نے، مار پیٹ تو کر لی، اب طلاق دینے کے ارادے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب غصہ کم ہوا تو اس کو جو ضرورت ہے اس کی وہ سامنے نظر آئی، وہاں پر لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، طلاق سے اللہ نے بچا لیا گھر کو، وہ انتظار میں تھا، اس سے پہلے اللہ نے صلح کروا دی، خود ہی ہو گئی صلح۔ یا اگر نہیں ہوا، معاملہ بڑا سنگین ہے، کیونکہ اس موقع پر آگے کوئی شخص طلاق دے رہا ہے اتنے انتظار کے بعد، ایک طلاق بڑی سوچ سمجھ کے، اور وہ سارے سٹیپ اٹھا کے جو پیچھے ابھی میں نے اپنی گفتگو میں ذکر کیے، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، گھر کے بڑوں کو بھی داخل کر دیا، نہیں ہو رہا، کہیں سے کوئی مسئلہ سیٹ نہیں ہو پا رہا، مسئلے کا حل نہیں نکل پا رہا، اب جو طلاق دی جا رہی ہے واقعتاً یہ ضرورت ہے اور یہ طلاق ہونی چاہیے، یہ کوئی اللہ کے یہاں مکروہ نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، اب یہ طلاق ہو، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ گھر ٹوٹنا چاہیے، اب اسی لیے میں خیر ہے کیونکہ اللہ کی حدود کا نفاذ ضروری ہے۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو اللہ نے توڑنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ اس رشتے میں مزاج مل نہ رہا ہو تو ساتھ رہنے کی گنجائش بنتی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی رہتی ہے، شوہر بھی کرتا رہتا ہے اور بیوی بھی کرتی رہتی ہے، اور جو چیز گناہ کا سبب بنے اللہ نے اس کو چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جو راستہ گناہ کی طرف لے جا رہا ہو اس راستے کو بند کر دو۔ اب یہ ہے طلاق، ایک طلاق ہے، اس ایک طلاق کے بعد وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، اللہ کا فرمان ہے لا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ نہ تم ان کو ان کے گھروں سے نکالو اور نہ یہ خود نکل کر جائیں۔ وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے پہلی لڑکے جا چکی ہوتی ہے، پہلی لڑکی اپنے گھر بیٹھی ہوتی ہے، حرام ہے، حرام ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، یہ تکلیفیں دینا، ٹینشن دینا، اذیت دینا کہ خود خلا لے، خود گھر چھوڑ کر جائے، یہ بھی مرد کے لیے بھی حرام ہے کہ اس کی زندگی اجیرن کرے۔ اسی لیے یہ جو آپ آیت اکثر خطبات اور دروس میں سنتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج نکال دے، اللہ اس کو رزق دیتا ہے جہاں اس کو گمان نہیں ہوتا۔ سنتے ہیں نا یہ آیت اس سورۃ طلاق کی دوسری یا تیسری آیت کا اختتام ہے۔ طلاق کے احکامات میں رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور ایک نہیں 3 مرتبہ ذکر کیا، اور 5 اس کے فوائد ذکر کیے تقوی کے اللہ تعالیٰ نے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مخرج نکالتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کو گمان نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی طرف سے معاملے میں آسانی بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو معاف کر دیتا ہے، اس کے اجر کو بڑا عظیم بنا دیتا ہے۔ یہ سارے طلاق کے احکامات میں اللہ نے باتیں کی ہیں، اور جب نکاح کا خطبۃ الحاجہ پڑھا جاتا ہے اس میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کیا آتا ہے اس میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، میں نے بھی پڑھی تھی شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرنا جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بھی ڈرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں اللہ سے ڈرنا اور سیدھی سچی کھری بات کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ یہ رشتہ اصل میں جو یہ معاملہ ہے نا میاں بیوی کا، یہ
کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. کسی کو نہیں پتا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ کا بیٹا ہے تو آپ کو لگے گا آپ کا بیٹا صحیح ہے, آپ کی بیٹی ہے تو آپ کو لگے گا آپ کی بیٹی صحیح ہے. اپنا ہے نا. اور وہ بھی میں بھی صرف اپنی حمایت والی باتیں بتاؤں گا نا. جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ میں بتاؤں گا. جو میں نے زیادتی کی ہے, جو میں نے بد زبانی کی ہے, جو میں نے غلطیاں کی, وہ تو میں دنیا کو نہیں بتاتا تاکہ میرے پہ الزام نہ آئے. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سب کچھ صحیح صحیح بیان کرے. اسی لیے آگے ہم بات کرتے ہیں, ابھی چل کے تھوڑا سا آگے چل کے, جو جب کورٹ کچہری کے چکر آتے ہیں خلا کے, اس میں جو جھوٹ سچ کیا جاتا ہے, اللہ کا ڈر انسان کے اندر ہونا چاہیے. اسی لیے بار بار اللہ نے کہا مرد کو, اسی نے کہا دیکھو اللہ سے ڈرو گے, اس دوران بیوی کو اپنے ساتھ رکھو گے عدت کے دوران. اب عدت کے دوران یہ بیوی رہے گی بھی تمہارے گھر. طلاق رجعی پہلی طلاق دی ہے, رجوع کر لیا, پھر زندگی میں کبھی دوسری طلاق دی, پھر وہی 3 مہینے کی عدت آ جائے گی, 3 پیریڈز کی. اس میں پھر وہ عورت تمہارے گھر ہی رہے گی. اس کا خرچہ, کھانا پینا, رہنا سہنا جیسے پہلے تھا ویسے ہی چلے گا, حالانکہ ہے عدت میں. اب انسان سوچے بھائی مل تو کچھ بھی نہیں رہا ہے, جان چھڑانی ہے میں نے, اور نہیں, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کے ڈر کے, اللہ کے حکم کی وجہ سے کرو گے. یہاں تم تھوڑا سا خرچ کر رہے ہو, اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں ہے نا. ہم سوچتے ہیں تقویٰ کیا ہے. تقویٰ ہے وہ نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا, انسان کا باہر نکل کے اپنی نظروں کو نیچے رکھنا, حرام نہ کمانا, جھوٹ نہ بولنا. یہ بھی تقویٰ ہے, ایسا نہیں ہے کہ تقویٰ نہیں ہے. لیکن اصل تقویٰ تو گھر کا ہے بھائی, جہاں روز مرہ. اسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. بہترین آدمی وہ نہیں ہے جو باہر چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کے اپنے دوستوں سے خوش گپیاں کر رہا ہے, یا کاروباری ڈیلنگ میں اپنے پارٹنر کے ساتھ, یا جس سے کوئی کاروباری ڈیل کر رہا ہے اس سے ہنس کے بڑے مسکرا کر اس کو بڑی ضیافتیں کر رہا ہے, اس کو کھانے کھلا رہا ہے, چائے پلا رہا ہے. میں ابھی آیا, آپ میری عزت کر رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ بڑا اچھا بن کے بیٹھا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں بڑا بااخلاق ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں. نہیں بھائی, یہ کوئی شہادت وعدت یہ کوئی ہے ہی نہیں, یہ اخلاق ہے ہی نہیں. یہ تو مفاد پرستی ہوتی ہے زیادہ تر اس میں. اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوتے ہیں جو اللہ کو سامنے رکھتے ہیں, اللہ کی رضا سامنے رکھ کر اس موقع پر بھی اخلاقیات کو اللہ کی رضا کی خاطر رکھتے ہیں. اصل تو اخلاقیات وہاں پتہ چلتی ہیں جہاں پتہ چلتا ہے عورت ہے ہی میرے آسرے میرے سہارے. اب وہاں پر انسان کا اصل کردار نکل کے سامنے آتا ہے. تو اب وہاں پر انسان جو خرچ کر رہا ہے بغیر کسی عوض کے, یہ اللہ کا ڈر ہے. تو ان کو گھر سے باہر نہیں نکالنا, نہ نکل کر جائے الا یاتین بفاحشۃ مبینہ. اگر وہ عورت ایسی ہے کہ اس نے جینا حرام کر دیا ہے, بد زبان, بدتمیز, روز کا جھگڑا, روز کا فساد, تو اس عدت میں بھی اس کو مہربانی کرو جانے دو, تاکہ مزید اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت نہ ہو. مقصد یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. رشتہ ختم کرنے میں بھی مقصد یہی ہے. تو اگر وہ اس عدت کے دوران عورت رہ رہی ہے اور وہ اس میں ایسی اذیت بنی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے مزید انسان اس طرف جا رہا ہے, اس کو اس کے گھر بھیج دینا بہتر ہے. خرچہ ابھی بھی یہی دے گا, پہلی طلاق کے بعد بھی, دوسری طلاق کے بعد بھی. لیکن جیسے ہی زندگی میں کبھی کسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اپنی بیوی کو اس نے اگر تیسری طلاق دے دی, اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے, اب یہ اس کے گھر نہیں رہے گی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بنت قیس, ان کا قضیہ آیا, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ شوہر نفقہ نہیں دے رہا, طلاق دی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا نہ نفقہ ہے نہ سکنا ہے, یہ طلاق بائنہ کبرا ہے کہ جس میں عورت آزاد ہو گئی, تیسری طلاق ہو چکی, اب نہ کوئی خرچہ پانی دیا جائے گا, نہ رہائش دی جائے گی. اب وہ اپنے والدین جس کے بھی محرم کے گھر جائے, اپنی عدت گزارے, اور وہ آزاد ہے. اب اس کے مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے, معاملہ ان کا ختم ہو چکا. یہ تھا طلاق دینے کا طریقہ. اور طلاق دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. جن عورتوں کو طلاق دی جا رہی ہے, کوئی بھی عورت ہو, اس کو متع ضرور دینا ہے. متع طلاق اس کو کہا جاتا ہے. فقہاء نے اصطلاح نکالی قرآن کی آیت کے مطابق. متع طلاق, اس عورت کو طلاق دی جا رہی ہے, اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ دے کر رخصت کرنا چاہیے. کوئی ہدیہ, کوئی کپڑے دلوا دیے, کوئی شاپنگ کرا دی, کچھ دے دیا. طلاق ہوتی کس طرح, ہمارے ایک دوسرے پہ الزامات کی بوچھاڑ, ایک دوسرے سے وہ جو تحفے تائف دیے ہوتے ہیں وہ بھی گن گن کر. بعض قضیے ایسے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, وہ لسٹ تک آتی ہے کہ ہم نے یہ تحفہ دیا تھا, یہ سارے واپس کرو. اس رشتہ دار نے یہ دیا تھا, یہ سلامی میں اتنے پیسے دیے تھے, وہ سارے واپس دو. کمینگی یہ لفظ مناسب نہیں ہے اس جگہ کے حساب سے, لیکن جو بات کی حقیقت کو واضح کرنا ہے نا, اس لیے مجبور ہوں اس کمینگی لفظ کا استعمال کرنے پہ. اس کی انتہا کی ہوتی ہے. جب یہ رشتے ختم ہوتے ہیں نا, وہ انسان نہیں لگ رہا ہو تو کوئی شیطان
دونوں طرف سے ایسی شیطانیت نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے رشتہ ختم کیوں کرنا ہے؟ تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی تھی اس کو ختم روکا جائے. اس رشتے میں ہم ساتھ رہ رہے تھے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی تھی, اور رشتہ ختم جب جس انداز میں ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ کرتے ہیں, کیا اللہ اس سے راضی ہوگا؟ میں اپنے ان کلمات کا, ان باتوں کا, ان حرکتوں کا, ان اعمال کا کل بارگاہ الہی میں جواب دے سکوں گا؟ کیونکہ ایک ایک چیز کل سامنے آئے گی. یہ مت سمجھیے کہ وہ صرف میری وہ گناہ سامنے آئیں گے جو میں نے وہ اس طرح کی ہوں, باہر کی ہوں, مارکیٹ میں کی ہوں, مسجد میں کی ہوں. یہ گناہ بھی سامنے آئیں گے. اور بڑا بدبخت شقی آدمی وہ ہوگا جس کی مفلس, وہ آدمی جس نے کسی کو گالی دی, مارا, کسی کا مال کھایا, ہے نا, مفلس سنتے ہیں نا. اور وہ کھڑا ہو, کون ہو اس کے آگے؟ اس کی بیوی کھڑی ہوئی ہو, سابقہ بیوی کھڑی ہوئی ہو, بچے کھڑے ہوئے ہوں, ماں باپ کھڑے ہوئے ہوں. اللہ اس نے تھپڑ مارا تھا, اس نے گالی دی تھی, اس نے میرا مال کھایا تھا, اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا, مجھے حساب چاہیے. وہ مفلس میں کو تھوڑی لوگ آئیں گے کہ آپ سمجھیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, کوئی میرے پہ ڈونلڈ ٹرمپ آ کے کھڑا ہوگا کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا, مجھے دلوا دے. حکمران کو یہ, وہ دوسرے, یہ اپنے ہی ہوں گے سارے بھائی, اپنے ہی لینے کے لیے کھڑے ہوں گے. جن پر ہم ظلم کرتے ہوئے سوچتے ہی نہیں ہے, اپنی نیکیاں انہیں کو لٹانی پڑیں گی. اس لیے کچھ نہ کچھ دے کے بڑی عزت کے ساتھ, محبت کے ساتھ رخصت کیا جائے. یہ عورت کے حوالے سے, یعنی مرد کو جو حق دیا گیا تھا یہ طلاق تھا کہ مرد نہیں رہنا چاہتا. یہ وجوہات ہیں, ان کے حل کا طریقہ کار ہے. نہیں بنتی, اتنا انتظار کرے, یہ وقت آئے اس نے ایک طلاق دینی ہے, 3 اس کے پیریڈز کا انتظار ہے, اور اس کے بعد وہ عورت اپنے گھر کی ہو جاتی ہے. اس دوران بھی, اس 3 عدت کے دوران بھی شوہر نے کسی وقت بھی زبان سے رجوع کر لیا, عملاً رجوع کر لیا, تعلقات قائم ہو گئے, وہ دوبارہ اس کی بیوی بن گئی, پہلے جیسے دوبارہ بن گئی. الحمدللہ رشتہ قائم ہو گیا. اللہ نے موقع اسی لیے رکھا ہے کہ بھائی 1 دینے کے بعد انسان کو احساس ہو جاتا ہے غلطی کا, 2 دینے کے بعد ہو جاتا ہے, لیکن تیسری دی ہے, اس کا مطلب یہ آدمی کھیل رہا ہے. جو کہ دور جاہلیت میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایسے ہی ہوتا تھا, طلاق دی رجوع کیا, طلاق دی رجوع کیا, رجوع کی کوئی مدت ہی نہیں ہے, لٹکائے رکھا ہوا ہے. جب مرضی آئے رجوع کر لیتے ہیں, سال بعد رجوع کر لیتے ہیں, جب مرضی آئے طلاق دے رہے ہیں. رشتے کو لٹکانا شریعت میں نہیں ہے کہ رشتہ معلق ہو کے رہ جائے. اب آئیے دوسری جانب, لڑکی, عورت, بیوی, وہ صحیح ہے, لڑکا, مرد, وہ صحیح نہیں ہے. اب عورت تو طلاق دے نہیں سکتی کہ اس کو طلاق کا شریعت نے دیا ہی نہیں کہ وہ طلاق لفظ منہ سے نکالو رشتہ ختم ہو جائے. وہ کیا کرے گی؟ وہ خلا لے گی. خلا الگ ہونا, جدائیگی. خلا کا وہ مطالبہ کرتی ہے شوہر سے, شوہر کو کہتی ہے مجھے خلا چاہیے, مجھے تم سے اب الگ ہونا ہے نا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. اگر تمہیں ڈر ہو رہا ہے کہ دونوں ساتھ نہیں رہ پا رہے تو عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے, وہ جو حق مہر ہوا تھا, یا شوہر اور کچھ مانگ رہا ہے, کیونکہ شوہر نے حق مہر دیا ہے, یہ عورت خود آزادی چاہ رہی ہے تو حق مہر واپس کرے. خلا میں حق مہر واپس کرنا پڑتا ہے, طلاق میں حق مہر عورت کے پاس ہی رہتا ہے. اچھا, یہاں ضمن یہ مسئلہ بھی حل کر دوں کہ آپ لوگوں کے اکثر یہ سوالات آتے ہیں, بعض اوقات نا نئی شادی ہوتی ہے, سال 6 مہینے بعد طلاق ہو رہی ہوتی ہے, جی وہ تو یہ زیور بھی دیا تھا, یہ بھی دیا تھا, وہ بھی دیا تھا, ادھر سے بھی آتا ہے, ادھر سے بھی آتا ہے, ادھر سے انہوں نے اپنے داماد کو بہت ساری چیزیں دی ہوتی ہیں, ادھر سے انہوں نے لڑکی کو. تو بھائی یہ آپ بتائیں گے آپ نے کیا سمجھ کے دیا تھا؟ شریعت تو آپ کو جو شریعت نے کہا تھا وہ ہے حق مہر. حق مہر کا شریعت نے آپ کو بتا دیا کہ اگر اپنی بیوی کو حق مہر دیا ہے, وہ ایک خزانہ بھی کیوں نہ ہو, خزانہ ہی کیوں نہ دیا ہو, احداہن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا وان آتیتم احداہن قنطارا, اگر تم نے اپنی بیوی کو حق مہر میں خزانہ ہی کیوں نہ دیا ہو, لمبا چوڑا حساب کتاب, تو اس میں سے بھی ذرہ برابر بھی چیز واپس نہیں لوگے طلاق دیتے ہوئے. شریعت نے جو خود آپ کو حکم دیا تھا اس کا تو مسئلہ آپ کو بتا دیا. اب جو خود چیزیں آپ نے بنائی ہیں, پیدا کی ہیں, رسم و رواج اپنے خود بلا وجہ کی چاپلوسی میں ہم لگے ہوتے ہیں, تحفے تحائف بلا وجہ کا, بعد میں جب جھگڑا ہو جائے تو وہ پھر تماشا بناتے ہیں. تو آپ بتائیں آپ نے کس نیت سے کیا کر کے دیا ہے, معاشرے میں کیا چلتا ہے, شریعت آپ کو بتا دی کہ حکم. اگر آپ نے تحفہ دیا ہے تو تحفہ دے کر واپس لینے والے کی مثال اس کتے کی ہے جو کہہ کر کے واپس چاٹتا ہے. کر لیں اگر کرنا ہے. آپ کہہ نہیں جی رشتے کی وجہ سے دیا تھا, بھائی رشتے کی وجہ سے دیا تو شریعت نے کہا تھا, لڑکے کو کہا تھا حق مہر دینا, جو بھی دینا ہے لڑکے کو, جو بھی دینا ہے وہ حق مہر میں دے, تاکہ اگر کوئی واپسی کی صورت بنے تو وہ شریعت کے حساب کتاب سے. کوئی ویسے تحفے طائف دیے جا رہے ہیں, لڑکے کی ماں دے رہی ہے, لڑکی کی ماں دے رہی ہے, اگر آپ تحفہ ہی دے رہے ہیں, وہ چاہے آپ رشتے کی وجہ سے دے رہے ہیں, لیکن تحفہ دے دیا, اس نے تحفہ قبول کر لیا, وہ تحفہ اس کا ہو گیا, وہ تحفہ اس کا ہو گیا. آپ کسی کے ساتھ کاروباری ڈیل کر رہے ہیں, آپ نے اس کو کھانے پر بلایا, کھانا کھلایا, کھانے کے بعد کاروباری ڈیل نہ ہوئی,
اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ حلق میں ہاتھ ڈال کے کھانا میرا واپس باہر نکال، میں نے تو اس لیے کھلایا تھا کہ تو میرے ساتھ یہ سودا کرے، سودا ہوا نہیں تو وہ جو میں نے 1000 روپے کا کھانا کھلایا واپس دے، کریں گے؟ نہیں کرتے بھائی، بات کو تھوڑا سا سمجھیں۔ اب عورت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ فدیہ دے، یعنی حق مہر دے، اپنا جان چھڑا لے۔ اب اس میں وہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر خود سے خلا دے دے، خاندان کے بڑے بیٹھے، اس نے کہا میں نے تمہیں خلا دے دی، طلاق دے دی، مسئلہ ختم ہو گیا، شوہر کہتا ہے میں نہیں دے رہا۔ اب یہ عورت حاکم کے، کیونکہ رہ نہیں پا رہی نا، وہ شوہر بد زبان ہے، بدتمیز ہے، مار پیٹ کرتا ہے، حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، اور مسائل ہیں جو اہل علم نے ذکر کیے ہیں کہ جن کی بنیاد پر عورت یہ دعویٰ دائر کر سکتی ہے حاکم کے پاس، قاضی کے پاس، کہ مجھے اس مرد کے ساتھ رہنا نہیں ہے۔ اب وہ جاتی ہے حاکم کے پاس، قاضی کے پاس، وہ جا کر بتاتی ہے کہ یہ وجوہات ہیں، وہ وجوہات شرعن ہونی چاہیے، وہ یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، آدمی مار پیٹ کرتا ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں جو سارے آتے ہیں، جو ان چیزوں کے اندر آتے ہیں جو کورٹ میں رائج ہیں۔ قاضی شوہر کو بلاتا ہے، ہمارے یہاں کی عدالتوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، نوٹس بھیج جاتے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سی بات کو سمجھیے گا، جتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں طلاق کے نا، خلا کے، ان میں ہوتا یہ ہے کہ وکیل کے پاس جاتے ہیں، جی کیس دائر کرنا ہے، وکیل، اب میں کیا کہوں، وہ جو شعر مشہور ہے بس وہ سمجھ لیجئے، آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے، میں بول نہیں پا رہا اس جگہ کے تقدس کی وجہ سے۔ تو وکیل جو ہے نا، وہ ان کے پاس جو بھی چلا جائے یہ اس کے ہوتے ہیں، یہ پھر لڑکی والوں کو بھی سکھائے، ادھر لڑکا کسی وکیل کے پاس جائے وہ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ الزام لگانا ہے، یوں کرنا ہے، یوں بولنا ہے، یوں کہنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، ایک ایک چیز، یہ نامرد ہے، یہ اس طرح کا ہے، یہ اس طرح کا ہے، گھر میں مار پیٹ کرتا تھا، خرچہ نہیں دیتا تھا، گھر والوں سے ملنے نہیں دیتا تھا، ظلم کر کے رکھتا تھا، وہ جھوٹے سرٹیفکیٹ بھی میڈیکل بنوا دیتے ہیں کہ اس نے یہ زخم ڈالے ہوئے تھے، سارے حساب کتاب وکیل سب سیٹنگ بنا کر دیتا ہے۔ مجھے بتائیے تقوی ہے؟ یہ رشتہ اگر اس طریقے سے ہم ختم کر رہے ہیں تو بارگاہ الہی میں بڑے مجرم ٹھہریں گے یا نہیں ٹھہریں گے؟ پھر وہ غلط ایڈریس بھی لکھواتے ہیں کہ جس پہ نوٹس جائیں گے، تاکہ وہ نوٹس اس آدمی کو، شوہر کو ملے ہی نہیں، اور وہ عدالت میں آئے نہیں، کیونکہ 3 نوٹس تک اگر وہ شوہر عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو عدالت پھر نکاح کو فسخ کر دیتی ہے۔ غلط ایڈریس لکھواتے ہیں تاکہ شوہر کو پتہ ہی نہ چلے کہ انہوں نے نوٹس بھجوایا عدالت میں پیشی کا۔ ادھر سے لڑکے والوں کو بھی اگر وہ وکیل کرتا ہے تو وہ بھی بتایا جاتا ہے لڑکی کے کریکٹر پہ، یہ کہنا بد کردار تھی، یوں تھی، یوں تھی، یوں تھی، یوں تھی، سارے جھوٹ۔ کہاں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب عورت کو طلاق دو کس طریقے سے دو، کہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جب طلاق دے دو تو اس کو کچھ نہ کچھ دے کے محبت کے ساتھ رخصت کرو، اور کہاں یہ ہمیں اس طریقے کے نظام اور سسٹم بتایا جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے گھر سے جان چھڑانی ہے۔ اب لڑکی بہرحال حاکم کے پاس کیس دائر کرے گی، ان وجوہات کی بنیاد پر اس کو خلا ملتی ہے جو شرعی طور پر معتبر ہے۔ اگر لڑکی یہ کہتی ہے مجھے یہ آدمی پسند نہیں ہے، میں شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، میرے والدین نے زبردستی کی، تو بھی حاکم اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ اسی طرح لڑکا، میں نے ذکر کیا طلاق میں مکروہ، وہ کہتا ہے لڑکی میں کوئی عیب نہیں ہے لیکن مجھے دلی طور پر محبت نہیں ہے اس عورت سے، محبت کے بغیر رشتہ نہیں چلتا، تو وہ بھی طلاق دے سکتا ہے، لیکن بس جائز ہے، اس کا قابل قبول ہے طلاق دینا، پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے کہ عورت کو شروع سے ہی بات سمجھ میں نہیں آئی، گھر والوں نے زبردستی شادی کروا دی، اور اکثر و بیشتر ہوتا یہی ہے کہ لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہوتا، ماں باپ زبردستی کر کے شادی کروا دیتے ہیں کہ لڑکے کے پاس پیسہ ہے یا لڑکے کے اندر کوئی اور خوبی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے حساب سے لڑکی کے اوپر زبردستی پریشر ڈال کے کروا دیتے ہیں۔ وہ عورت پہلے دن سے اس مرد کو شوہر کے طور پہ قبول ہی نہیں کرتی، اور ساری زندگی کے جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ غلطی نہ کریں، شادی ہو گئی، رہ رہی ہے، لڑکی کو خلا کا پورا حق ہے، یہ حاکم کے پاس جائے گی، پورا صحیح ایڈریس لکھوائیں، صحیح باتیں جو اللہ کے بارگاہ میں، یا دنیا کی عدالت ہے، قاضی کو بیوقوف بنا کے سامنے الٹے سیدھے معاملات رکھ کے ظاہر میں کچھ بھی کروا کے ثبوت گواہ کر کے ہم نے کر لیا، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کیا کریں گے؟ وہاں تو حقائق کے مطابق فیصلہ ہوگا، وہاں تو سب کچھ اندر کا باہر آئے گا، وحصل ما فی الصدور، جو کچھ میرے اور آپ کے سینوں میں سب نکال کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس دن تو میری اسی نہیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی چیز کچھ میرے اس نام اعمال نے نہیں چھوڑی، سب کچھ سامنے آ گیا، میرے ہاتھ پاؤں میرے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، وہاں میں کیسے بچ پاؤں گا؟ وہاں کون وکیل آئے گا، کون جج ہوگا، کون میرا والد والدہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا مجھے بہن بھائی میرے بچانے کے لیے؟ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ سے ڈر رہے ہیں، یہ بڑا اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یعنی میں نے، آپ نے گفتگو میں سنا ہوگا اس مسئلے میں نے اکثر آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی، ورنہ قرآن میں اکثر و بیشتر مسائل کی تفصیل نہیں ہوتی،
بڑی اجمالی سی بات ہوتی ہے اور تفصیلات زیادہ تر احکامات میں احادیث میں ہوتی ہیں. وراثت کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، یہ گھریلو معاملات اس قسم کے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس کی اہمیت کی خاطر کہ اس کو مسئلے کو سمجھا جائے. تو عورت جو خلا لیتی ہے یہ خلا لے سکتی ہے، یہ اپنے مسئلے کو ثابت کرے گی. حاکم، قاضی، جج لڑکے کو کہے گا کہ یہ بات جینوئن ہے، ثابت ہو گئی جن وجوہات پر، وہ اس کو خلا دے. حاکم کہے گا اس کو. اگر خلا نہیں دیتا اس کے بعد اب یہ رہنا تو ان کا بنتا نہیں ہے نا ساتھ میں. لڑکی نے اپنی بات کو ثابت کر دیا کہ یہ آدمی رہنے کے قابل نہیں ہے شرعی طور پہ، تو اب حاکم کو، قاضی کو اختیار ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کرے. اس کے بعد آ کر نکاح کو ختم کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کر دے. اس کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں ہے. وہ جھوٹے نوٹسز بھجوا دیے، اگر وہ غلط بیانیاں کر دیں، جھوٹ بول دیے، وہ فسخ تو کر دے گا لیکن وہ شرعی طور پہ کیا گناہ ہوگا، کیا اس کے احوال ہوں گے، اس کی شناخت تو میں سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ وہ اس کی ایک اگر حقیقت میں بیوی ہو اور کہیں اور شادی کر لے تو کس طریقے سے یہ معاملہ بنے گا. اب آئیے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہمارے پاس یہاں پر ہیں کہ غصے کی حالت میں دی گئی طلاق. غصے کی حالت میں دی گئی طلاق ہوتی ہے غصے کی حالت میں، خوشی میں تو کوئی بھی نہیں دیتا. لیکن جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے طلاق دینے کا کہ انسان جب جھگڑا ہو صبر کرے، بڑوں کو بٹھائے، سمجھائے، ساری چیزیں کر لے، سارے مراحل طے کرنے کے بعد پھر جو پاکی کا پہلا دن ہے اس میں طلاق دے. یہ طلاق جو ہو رہی ہے وہ اس کا مطلب غصے میں نہیں ہو رہی. لیکن سنن ابی داؤد کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلاق اور اطاق جو ہے غلاق میں نہیں ہوتا، کہ جب انسان کا دماغ بالکل بند ہو، جب انسان کا دماغ بالکل بند ہو اس میں نہیں ہوتا. یہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے نا اغاثۃ اللحفان، یہ کتاب ہی اسی مسئلے پر ہے کہ یہ فی طلاق الغضبان، غصے کی حالت میں دی گئی طلاق پر پوری ایک اغاثۃ اللحفان کی کتاب ہے. بہرحال بہت تفصیل سے انہوں نے اور بھی مسائل چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. وہ 3 احوال ذکر کرتے ہیں کہ ایک وہ غصہ ہوتا ہے جس میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ انسان کو، مرد کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اس کا دماغ بند ہے. اور بعد میں جب وہ طلاق دے چکے ہیں، ہوش میں آئے تو اس سے پوچھا جائے یا بات کی جائے کہ طلاق دی، وہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے کیا بولا تھا. اگر اس کو یہ پتہ ہے، یعنی ہوش میں آنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا ہے، تو بالاتفاق اس آدمی کی طلاق نہیں ہوئی، لیکن یہ آدمی سچ سچ بولے، یہ ضروری ہے. دوسری نوعیت یہ ہے کہ غصے کی وہ کیفیت جس میں انسان کو شعور باقی ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے جو وہ بول رہا ہے وہ کیا ہے، اور اس بولنے کے بعد اس کے نتائج کیا ہوں گے. طلاق لفظ میں بول رہا ہوں، اس طلاق کے بعد کیا نکلے گا نتیجہ، اس کو پتا ہے، لیکن ہے غصہ، جھگڑا ہوا ہے، غصہ ہے. اس میں اگر اس نے طلاق دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. اس میں اگر وہ بدعت والی طلاق کیوں نہ ہو، کسی بھی طریقے سے طلاق دی ہو، طلاق واقع، ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے. سوائے ایک مسئلے کے کہ اگر ایام میں طلاق دی ہے تو اس میں طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی، مسئلہ اختلافی ہے شدید. لیکن اس کے علاوہ ہر بدعتی طریقے کے مطابق دی گئی طلاق واقعی. بدعتی سے مراد والی بدعت نہیں ہے کہ وہ جو جس کو آپ کہیں کہ وہ بدعت ہے. یہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں. وہ بدعت سے مراد یہ ہے کہ جو سنت طریقہ ہے اس نے خلاف سنت عمل کیا ہے اور سزا کے طور پہ اس کے عمل کو نافذ کیا جا رہا ہے، اس کی طلاق کو کیا جا رہا ہے. اس کی طلاق ہو جائے گی لیکن ایک ہوگی. ایک درمیان کی کیفیت ہے کہ انسان غصے کی اس کیفیت میں ہے کہ اس کو کچھ شعور بھی ہے کیا میں نے بولا، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کے بولنے کے بعد نتائج کیا نکلیں گے. طلاق ہوگی، طلاق ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کیفیت کی بیچ کی کیفیت میں ہے. تو اس میں اہل علم کا بڑا شدید اختلاف ہے کہ طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی. ابن قیم تو اس طرف ہے کہ طلاق نہیں ہوتی، کئی ایک اہل علم اس طرف ہے کہ طلاق ہوتی ہے. لیکن اس مسئلے میں کوئی یہ بات ضابطہ نہیں ہے. جس آدمی کا اپنا مسئلہ ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے میاں بیوی کسی بھی مفتی، قاضی، کسی کے پاس بھی، عالم کے پاس بیٹھ کر اپنے مسئلے کو بیان کریں، اپنے غصے کی نوعیت کو ذکر کریں، اپنے مرحلے کو ذکر کریں، اپنی کیفیت کو مکمل بیان کریں، پھر وہ طے کرے گا کہ اس کے غصے کی کیفیت شدت والی ہے یا ہلکی ہے. تو یہ تو ہو گیا غصے کی عمومی طور پہ ہی مسئلہ رہتا ہے. میں عمومی مسئلوں کو ذکر کر رہا ہوں. دوسرا مسئلہ جو عمومی طور پر ہے وہ الفاظ جو ہم عمومی طور پہ کہہ دیتے ہیں، جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ، جاؤ تم آزاد ہو، جاؤ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہتے ہیں نا اس طرح سے. یا اگر تم گھر سے باہر قدم نکالا تو تمہیں طلاق ہے، اگر تم فلاں سے تم نے بات کی، اپنے شوہر بیوی کو کہتے فلاں سے بات کی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ عام رائج ہے ہمارے یہاں. اس کو کہتے ہیں، اہل علم نے کہا یہ طلاق صریح اور طلاق کنایہ.
طلاق سری ہے کہ لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دی جائے. طلاق ہر ایک کو پتہ طلاق کا مطلب کیا ہے. طلاق اگر اس نے بولا طلاق ہو جاتی ہے، اس میں یہ کہے کہ میری نیت نہیں تھی، یہ تھا وہ تھا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. جس آدمی نے طلاق دی ہے، طلاق لفظ کا ہے، نیت تھی یا نہیں تھی، طلاق واقع ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، شیخ البانی نے بھی اس کو حسن کہا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اگر مذاق میں ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، ان کو اگر مذاق میں کیا جائے تو بھی یہ واقع ہو جاتی ہیں، اور اگر حقیقت میں کہا جائے تو بھی یہ واقع ہوتی ہیں، جن میں ایک نکاح ہے، ایک طلاق ہے، اور ایک رجوع یا عتاق ہے. طلاق مذاق میں دی جائے، تفریح میں دی جائے، اور بہت سے لوگ یہ جرم کرتے ہیں، طلاق میاں بیوی کھیلتے رہتے ہیں. کئی ایک مسئلے ہمارے پاس آئے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو زندگی میں کئی بار اس طرح سے ہوا، بیوی کے ساتھ کوئی کھیل میں مذاق میں طلاق میں. طلاق لفظ کا مطلب ہر ایک کو پتہ ہے، یہ رشتہ ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. کوئی دے اور بعد میں بولے میری نیت نہیں تھی. نیت کیسے نہیں تھی؟ اس لفظ کا معنی یہی ہے. کوئی شخص کسی کو گالی دے اور گالی دے کر کہے میری نیت گالی دینے کی نہیں تھی، تو نیت سے کیا پڑتا ہے؟ وہ تو جو الفاظ تم نے کہا اس کا اثر تو اگلے پر ہو گیا. لیکن جو الفاظ سری نہیں ہے طلاق میں، اپنے گھر چلی جاؤ. اب یہ سری کیسے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابنۃ الجون کے جو خاتون نے ایک شادی کی، اس کو سکھا دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو تم نے یوں کہنا اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ سے. عورت بیچاری سیدھی شادی تھی، اللہ کے نبی سمائے، اس عورت نے کہہ دیا اللہ کے نبی تم نے جس کی پناہ مانگی وہ بڑی عظیم ذات ہے، اللہ کی پناہ تم نے مانگی ہے مجھ سے. اس عورت کو تو نہیں پتا تھا. آپ نے فرمایا الحقی باہلک، جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ. یہ آپ کا الحقی باہلک طلاق کی نیت سے تھا، اور اس سے طلاق ہو گئی. اور وہ واقعہ ہے سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں ان کی توبہ والا واقعہ ہے، جو وہ غزوہ پر نہیں گئے تھے تبوک پر، اور ان کا بائیک آؤٹ کیا گیا. وعلی الثلاثة الذین خلفوا واقعہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا توبہ کے واقعے میں. یہ 3 صحابہ تھے، غزوہ پر نہیں گئے تھے، تو ان کا بائیک آؤٹ شروع ہوا. کعب بن مالک اپنا قضیہ بیان کرتے ہیں کہ 40 دن ہمیں جو ہے وہ ان کوئی بات چیت نہیں تھی، سب کو منع کر دیا. پھر 40 دن بعد آرڈر آیا کہ جی اپنی بیویوں کو بھی منع کر دیں، آپ کے ساتھ تعلق نہیں رہے گا. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا ان کو طلاق دینی ہے یا ویسے ہی ان سے دور رہنا ہے، ان سے تعلق نہیں رکھنا؟ تو فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی، ان کو اپنے سے دور رکھنا ہے. تو انہوں نے اپنی بیوی کو یہی کہا الحقی باہلک، جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ. طلاق نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے طلاق ہو گئی، صحابی نے الفاظ کہے طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں یہ الفاظ کنایا ہوتے ہیں، اس میں نیت کا شامل ہونا طلاق کی ضروری ہے. کوئی شخص اس نیت سے اپنی بیوی کو کہتا ہے جا اپنے گھر چلی جا میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے گھر سے نکل جا، آئندہ اپنی مجھے شکل نہ دکھانا، اور اس میں اس کی نیت اگر طلاق کی ہے تو ایک طلاق ہو جاتی ہے. اگر نیت طلاق کی نہیں ہے تو طلاق نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جو طلاق معلق ہے، اگر تو نے کام کیا، گھر سے پہر باہر نکالا، اپنے والد سے بات کی، والدہ سے بات کی، اپنے گھر والوں سے ملی، تو میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تجھے طلاق ہے، تو یہ طلاق معلق ہوتی ہے. اگر یہ کام اس عورت نے کیا اور اس آدمی نے طلاق لفظ کہے تھے، اس کے کرتے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اگر اس نے کنایا استعمال کیا تھا کہ اگر تو نے گھر سے پاؤں باہر نکالا تو تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اس کی نیت طلاق کی تھی اور اس عورت نے کام کر دیا، ایک طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ مرد نے کہا ہے، عورت نے کام کیا، طلاق ہو جائے گی. اب اس نے کہہ تو دیا، ہوتا ہے ہمارے یہاں غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں یہ اگر تم نے آج کے بعد اپنے ماں باپ سے بات کی تو تمہیں طلاق ہے، کہتے ہیں نا. 2 دن بعد سمجھ میں آتا ہے غلط کام کیا، اور منع بھی ہے. قطع رحمی کروانا یہ منع ہے، حرام ہے. خیال آتا ہے غلط کیا، اب کیا کرے آدمی؟ اب اس میں یہ ہے کہ یہ نوعیت ایک طرح کی قسم کی بنتی ہے، اور اس کام کے کرنے سے پہلے عورت کے، جس کو طلاق کے لیے کہا گیا، اس کے کرنے سے پہلے عورت مرد کو چاہیے جس نے بات کہی تھی قسم کا کفارہ دے دے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی قول ہے عمومی طور پہ، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قسم کے کفارے سے انسان اس شرط سے باہر آئے گا، کیونکہ شرط یہ ایک معلق ایک نظر کے معنی کے اندر ہے، اور نظر کا کفارہ یا اس شرط کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، جو کہ حدیث میں بیان ہوا کفارۃ النذر کفارۃ الیمین. تو قسم کا کفارہ وہ دے دے، جو کہ قرآن مجید میں 7ویں پارے میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. وہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَةُ طَعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، کہ جو شخص قسم اٹھا لیتا ہے اس کا کفارہ ہے کہ اس نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا کپڑے پہنانے ہیں، یا غلام آزاد کرنا ہے. ان تینوں میں سے کوئی بھی کام جو اس کو میسر ہو کر لے. پہلے نمبر پہ کھانا کھلا دے 10 مسکینوں کو، ایک ہی مسکین کو 10 بار کھلا دے، 10 مسکینوں کو ایک ہی ٹائم پہ کھلا دے، ان کو راشن دے دے، کھانا پکا ہوا دے دے، گندم دے دے، اناج دے دے، کسی بھی نوعیت سے ان کو کھانے کا بندوبست کر دے 10 مسکینوں کو، یا کپڑے پہننے کے لیے دے دے، یا
غلام آزاد کر دے. اگر ان تینوں کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، کر نہیں سکتا، تو پھر اس نے 3 دن کے روزے رکھنے ہیں. پھر 3 دن کے روزے آغاز میں نہیں ہیں، چھوٹتے 3 دن کے روزے. یہ اس کا کفارہ ہے. کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ عورت آزاد ہو جائے گی. اب وہ یہ کام کرتی ہے تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی. طلاق میں عدت 3 ہے، 3 پیریڈز ہیں. خلا میں عدت 1 پیریڈ ہے. وہ عورت جو حقیقی بیوی بن کے رہ رہی ہے، جس سے تعلقات قائم ہو چکے ہیں اور اس کی یہ منتھلی سرکل ہوتا ہے اس کے لیے 3 پیریڈز ہیں. وہ عورت جس کی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا، اس کا حق مہر طے بھی نہیں ہوا تھا، تو قرآن مجید میں طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فریضہ، اس عورت کو طلاق دی جس کے ساتھ رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور جس کا حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا. تو اس صورت کے اندر حق مہر دینا لازمی نہیں ہے. چاہو تو کچھ نہ کچھ دے دو. حق مہر اگر مقرر ہوا تھا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس صورت کے اندر آدھا حق مہر دینا بنتا ہے. عورت چاہے تو پورا معاف کر دے، مرد پورا چاہے بغیر رخصتی کے پورا دینا چاہے تو دے دے. اور اللہ نے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، بغیر رخصتی کے حق مہر طے ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق دے رہے ہو، آدھا تو دینا ہے، لیکن اگر پورا دے دو گے یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ترین چیز ہے. اس موقع پر بھی اللہ نے بات ارشاد فرمائی قرآن مجید میں. وہ عورت جو پریگننٹ ہے، یہ بھی ایک شکل ہے طلاق سنت کی کہ حالت حمل میں طلاق دینا. حالت حمل کی بھی نوعیت اصل میں یہ ہے کہ اس میں بھی طلاق بنتی نہیں ہے. بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد ہے، آگے اولاد کا سلسلہ ہے. اس موقع پر اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو یہ طلاق بھی سنت طلاق ہے. اس صورت کے اندر عورت کی عدت بچے کی ولادت ہے. وہ عورت جس کو یہ منتھلی سرکل نہیں ہوتا، یہ معاملات اس کے ناپاکی کے نہیں ہوتے، اس کو طلاق ہو جاتی ہے. اس کی عدت قرآن مجید میں واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. 3 مہینے ٹوٹل 3 مہینے عدت ہوگی. اس میں کوئی چونکہ پیریڈز کا معاملہ ہی نہیں. یہ ساری عدتیں طلاق کی ہیں. خلا کی 1 پیریڈ کی عدت ہے. خلا میں عورت کو حق مہر واپس کرنا پڑتا ہے. باقی یہ چند چیزیں لعان ایلا وغیرہ یہ ہمارے یہاں اتنی رائج نہیں ہے. بس ایلا کو میں تھوڑا سا یوں ذکر کر دوں کہ ایلا جو ہے وہ شوہر کا ایک قسم اٹھانا کہ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور. شوہر قسم اٹھائے میں آج کے بعد تیرے پاس نہیں آؤں گا، تعلق قائم نہیں کروں گا. یہ دور جاہلیت میں چلتا تھا. مرد اس طریقے سے قسم اٹھا لیتا تھا میرا اپنی بیوی سے اب میں نہیں جا رہا، اور وہ سال بھی نہیں جا رہا، جب مرضی آئے کر لے. تو شریعت نے کہا یہ لٹکانا نہیں ہے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاملے کو لٹکانا نہیں ہے. اب یا تو اس آدمی نے کہا 1 مہینہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا اعلان کیا تھا اپنی بیویوں سے، 1 مہینے میں پاس نہیں آؤں گا. 1 مہینے بعد آپ نے پھر تعلق قائم کیے. تو اگر 4 مہینے سے کم کا پیریڈ ہے، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، تو اس مدت کو انسان پوری کرے اور اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، کوئی حرج نہیں ہے. اس مدت کو پورا کرنے سے پہلے بیوی کے پاس چلا گیا، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ قسم تھی میں نہیں جاؤں گا، ایلا تھا. بغیر کسی مدت کے کہ میں اپنی بیوی کے پاس اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا، جہاں میں تیرے سے آج کے بعد تعلق قائم نہیں کروں گا، کوئی ٹائم پیریڈ طے نہیں ہے. تو اس صورت کے اندر اس کو 4 مہینے کے اندر پابند کیا جائے گا. اب اس کے بعد یا تو اس نے اس کو بیوی بنا کے رکھنا ہے تو قسم کا کفارہ دے کر بیوی بنا کر رکھے، نہیں تو اس کو آزاد کر دے. یہ لٹک کر نہیں رہے گی کہ بیوی ہے بھی اور حقوق زوجیت ادا بھی نہیں کر رہا. یہ ایلا ہے. بہرحال وقت ہمارا پورا ہو گیا. چھوٹے چھوٹے مسائل تھے. آخر میں بس اتنی بات کہوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. عورت کی جب عدت پوری ہونے لگے، آزاد کر رہے ہو تو رکھنا ہے تو عزت کے ساتھ رکھو، چھوڑنا ہے تو عزت کے ساتھ چھوڑ دو، معروف طریقے رسم و رواج کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اپنی بیویوں کے ساتھ جو عشرت رکھنی ہے، جو تعلق زندگی گزارنی ہے، وہ بالمعروف، اچھے طریقے، رسم و رواج کے، خاندانی طریقے، طور طریقوں سے گزر. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ان عورتوں کے لیے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. بالمعروف، یہ کوئی کھینچا تانی کا مسئلہ نہیں ہے، لکیر لگ کر کے کتنا کھانا، کتنا پینا، کتنی بات ماننی، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، گھر کا جھاڑو دینا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، کپڑے استری کرنا نہیں ہے، یہ کام نہیں ہے، وہ کام. یہ لکیریں کھینچ کر زندگی مشکل ہو جاتی ہے. آپ کے رسم و رواج میں جس طریقے سے زندگی گزرتی ہے اس طرح گزاریں. ان رشتوں کو آسان بنائیں، رشتوں میں پھوٹ نہ ڈالیں، رشتوں میں اختلاف پیدا نہ کریں، ایک دوسرے کو بھڑکائیں نہ، میاں بیوی کو ان کے خلاف.
کوئی ایسی بات نہ کریں، رشتے کو سنبھالنے کی بات کریں، رشتے کو گزارنے کی بات کریں، رشتے کو چلانے کی بات کریں، رشتہ اچھے انداز میں چلے، وہ اپنے گھروں میں خوش رہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو صحیح طریقے سے ادا کرتے رہیں. یہ اصل میں مقصد تھا نکاح کا، کہ انسان اپنی زندگی کو پاک طریقے سے گزار سکے، اپنی عزت کو محفوظ رکھ سکے، سکون سے اللہ کی عبادت کر سکے. جب یہ چیزیں نکاح کے ذریعے میسر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعد طلاق کا دروازہ بھی کھولا ہے. اور اگر نکاح کرتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کی مخالفت ہو رہی ہے، تو کل قیامت کے دن جواب دہی کی تیاری کر کے پھر انسان جائے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کل اللہ کو جواب دینا ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس پل پل کا جواب جو میں دوران گفتگو بار بار ذکر کرتا ہوں، پل پل کا جواب مجھے اور آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ مختصر سی چیزیں تھیں. میرا خیال ہے ایک نشے کا مسئلہ میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے. نشے میں کوئی طلاق دے دے، اس مسئلے میں بھی اہل علم کا شدید اختلاف ہے. مختصراً یہ ہے کہ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے اس چیز کو کئی دلائل سے ثابت کیا ہے، صحیح بخاری میں احادیث اور آیات سے، کہ نشے میں طلاق نہیں ہوتی. بعض اہل علم حاکم کی طرف سے ایک سزا کے طور پہ طلاق کے نفاذ کے قائل ہیں کہ اس آدمی کی طلاق کو نافذ کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے نشہ خود کیا ہے، ایک جرم کیا ہے، تو جرم کے بعد اس کو رخصت نہیں ملنی چاہیے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی. آپ کا کسی کا کوئی مختصر سوال ہو، کیونکہ اذان نماز کا وقت آنے والا ہے. گفتگو کے جو عناصر اشتہار میں ذکر کیے گئے تھے، میں نے کوشش کی کہ ان کو مکمل آپ کے سامنے بیان کر دوں ہر انداز میں. تو اگر کوئی سوال ہے، کوئی ایسا سوال کہ جس سے کوئی سب کی بھلائی اور ہو سکے، تو پوچھ لیجئے. طلاق کے معلق میں اگر ارادہ ہے ڈرانے کا اور اس میں لفظ طلاق کا استعمال کیا کہ اگر اپنے گھر سے باہر پاؤں نکالا تو تمہیں طلاق ہے، اور نیت ڈرانے کی ہے، بولا لفظ طلاق ہے، تو بھی کفارہ دینا پڑے گا اگر اس عورت نے کام نہیں کیا. اور اگر کام کر لیا تو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ لفظ طلاق بولا ہے. اور اگر کنایا استعمال کیا ہے کہ اگر پاؤں باہر نکالا تو تمہارا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نیت طلاق کی نہیں تھی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی. 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیجئے. درمیان گفتگو میں نے ذکر کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک ہی شمار ہوتی. 3 دیں، 300 دیں، 3 لاکھ دیں، غلط ہے، حرام ہے، بدعتی طریقہ ہے. 3 دینے والے کو جو 3 کو 3 مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں غلط ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے، غلط کیا اس نے. لیکن وہ کہتے ہیں 3 ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 ایک ہوتی تھی. اور میں نے ابھی جتنی باتیں آپ کو کی کہ رجوع، یہ وقت وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی، عدت گزارے گی تاکہ رشتہ کسی طرح بن جائے، لعل اللہ یحدث، یہ سارے مقاصد اب ختم کر دیتے ہیں. اور پھر اسی لیے یہ جو حلالہ کی جو لعنت ہے، اس کے دروازے کھلتے ہیں کہ جی 3 ہو گئی ہیں، اب جب تک کوئی اور مرد شادی کر کے تعلق قائم کر کے طلاق نہ دے جب تک نہیں ہوگا. پھر جان بوجھ کے قصدن یہ کام کیا جاتا ہے. کہ فقہ حنفی میں ہیلہ کی بہت بڑی مصیبت ہے کہ حرام کام کو حلال کرنے کی نیت سے اس کو کوئی ہیلے بہانی کر کے اوپر سے پالش کر کے کام کر دو، تو یہ وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کے یہ اللہ کے نبی کے فرامین میں لعنت کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے. جو لعنت آپ نے فرمایا جو حلالہ کرتا ہے، جس کے لیے حلالہ کروایا جا رہا ہے، حلالہ کرنے والا مرد بھی اور جس مرد کے لیے حلالہ کروایا جو پہلا شوہر ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہو. لڑکا بدکار ہو، رجوع ہو گیا. 3 اگر ایک ساتھ دیے، ہمارے نزدیک ایک ہے، شوہر نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو گیا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، مسئلے بہت سے ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی شوہر بد کردار ہے، کریکٹر خراب ہے، یا بیوی سے ناجائز مطالبے کرتا ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی. بہت سارے آج کل یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، میں کھل کر نہیں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ سب کی اصلاح کے لیے کروں. یہ جو فحش فلمیں، گندی فلمیں، انہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اکثر گھروں کو تباہ کیا ہوا ہے کہ اس میں جو غلاظت وہ لوگ دیکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کے معاملات کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گندگی سے محفوظ رکھے. بعض اوقات عورت منع کرتی ہے اور یہ سوال آتا ہے کہ جی شوہر اس طرح کے مطالبے کرتا ہے، میں اس کے ساتھ رہوں یا خلا لے لوں. ان میں سب سے بڑا جرم پتہ ہے کیا ہے؟ جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ بد کرداری ہو گئی، شوہر کے ناجائز غیر اخلاقی مطالبے ہو گئے، شوہر کا خرچہ نہ دینا ہو گیا، شوہر کا بدتمیزی کرنا ہو گیا. یہ ساری باتیں ہیں کہ آپ مطالبہ کر سکتی ہے عورت خلا کا. لیکن سب سے بڑا جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ شوہر بے نمازی ہے اور عورت اس کے ساتھ رہ رہی ہے. اس کی طرف ہم کبھی توجہ نہیں کرتے، اس کو تو دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے.
اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں. یہ اگر مسئلہ ہے عورت دیندار ہے، تقوی والی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، تو وہ عدالت میں جا کر پورا خلا کا حق رکھتی ہے کہ ایسے آدمی کے ساتھ کیسے رہے جو اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھتا. یہ زیادہ سنگین مسئلہ ہے. اب وہ کوئی رہ رہا ہے تو اس کی مرضی ہے. میں تو بات کر رہا ہوں کہ وہ اگر خلا کی بات کی جائے تو یہ سنگین جرم ہے. وہ رہنے والے تو پتہ نہیں کس طرح رہ رہے ہیں، وہ تو ہم نے اللہ کو جواب تو سب نہیں دینا ہے. نہیں، وہ عورت اپنے شوہر کو مجبور کرے، اپنے شوہر کو لازمی نماز کے لیے مجبور کرے. اس سے مطلب ایک لڑنا ہو تو اس بات پر لڑے، اس کو صبح کو جگائے نماز کے لیے، اس کو نمازوں کے ٹائم پہ اٹھائے، اس کو مطلب گھر سے کہے کہ زور دے کر کے جاؤ، جا کے مسجد میں نماز پڑھو. یہ ایک ذمہ داری ہے عورت، اور یہی ذمہ داری مرد کی بھی ہے. وہ دسیوں اس کی غلطیاں معاف کر دے، عورت بیوی نماز نہیں پڑھتی کوئی مسئلہ نہیں ہے. موبائل پہ غرق رہتی ہے عورت، وہ شوہر کو پریشانی ہوتی ہے، ہر وقت موبائل سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے، گھر کو وقت نہیں دے رہی، لیکن نماز نہیں پڑھ رہی، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان چیزوں کو بڑے باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.